اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کے؟ الحمد للہ. آج لسان القرآن پڑھنا ہے رائٹ؟ جی باجی. شیئر کرتے ہیں ماشاء اللہ کھلتی ہے تو اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں، آئے نہیں سارے. اچھا پچھلے ریوائز کر لیتے ہیں ہم انشاءاللہ تھوڑا سا، ٹھیک ہے؟ کہاں ہے وہ جنہوں نے کرنا تھا ابھی تک نہیں آئی؟ ایمان، مجھے اس سے پوچھنا تھا کیا ہوا نیکسٹ. ہاں آ گئی ہیں ایمان بھی آ گئی. چلیں انمیوٹ کریں ذرا ایمان. السلام علیکم. چل ریڈی ہو رہی ہے ابھی، تھوڑا ٹائم لگتا ہے مائک بھی لیتے لیتے. اچھا تو ہم نے پڑھنا ہے اسم منقوص. اس سے پہلے ہم نے کون سے دو اسم پڑھے تھے؟ اور اس سے پہلے ہم نے پڑھے ہیں اسم ممدود اور اسم مقصور. اسم مقصور اور اسم ممدود پڑھے ہم نے اس سے پہلے. اسم ممدود، اسم میں نہیں بولتے، زیر نہیں لگاتے، جی ٹھیک جی. ہے؟ اسم ممدود اور اسم مقصور. مقصور. ممدود کیا ہوتا ہے؟ اسم ممدود کیا ہوتا ہے اور مقصور کیا ہوتا ہے؟ اسم ممدود وہ ہوتا ہے جس اسم کے آخر میں الف اور حمزہ ہو، بالکل اسے جو ہے الف وہ حمزہ. اسم ممدود کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ یہ دونوں جو حمزہ ہے ہوتا روٹ ورڈ کا حصہ بھی نہ ہو، یہ بھی شرط ہے نا. ہے. جی. اگر روٹ ورڈ کے ہوں گے تو پھر وہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس میں مد نہیں آئے گی. اچھا دوسرا کیا تھا؟ اسم مقصور. مقصور کیا ہوتا ہے اسم مقصور؟ جس اسم کے آخر میں الف مقصورہ ہو اسے ہاں. اسم مقصور کہتے ہیں. نہیں، الف مقصورہ کیسے آتا ہے؟ جیسے وہ آتا ہے نا، اللہ نے بتایا الف اور حمزہ آتا ہے تب الف ممدودہ بنتا ہے نا. چھوٹی چھوٹی اسم یا ممدود. ہوتی، یا بنی ہوتی بغیر نقطوں کے. ہاں یا سے پہلے یا زبر سے ہوتی پہلے، ہے. یا یا سے پہلے اگر لکھی یا سے پہلے زبر آئے، یہ ڈیفینیشن آپ نے یاد رکھنی ہے، کیونکہ جو صحیح منقوص میں پڑھنے جا رہے ہیں وہ اس کے الٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو صحیح مقصور میں یا سے پہلے زبر ہوتی ہے، کھڑی زبر کوئی وہ نہیں ہوتی، بس وہ تو ہم نے لگائی ہوتی ہے. صحیح. جو ہمارے دیسی لوگ ہیں نا وہ لگاتے ہیں اپنے ناموں پہ بھی، موسیٰ پہ بھی. آپ یا سے پہلے زبر ہو تو وہ اسم کیا ہوتا ہے؟ وہ کون سا ہوتا ہے؟ مقصور. مقصور. اور مقصور کا کیا ہوتا ہے؟ تینوں حالتوں میں اعراب جو ہوتا ہے وہ ہڈن ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھنی ہے اس کے بارے میں. تینوں صحیح. حالتوں میں سیم شکل ہوگی، جیسے مبنی کی ہوتی ہے، لیکن مبنی نہیں ہوتا. وہ مبنی جیسا دکھتا ہے، مبنی جیسا نہیں، مبنی نہیں ہوتا. اب اسم منقوص پہ آتے ہیں. اسم منقوص کو پڑھتے ہیں اگر وہ واضح ہو گیا تو. چلیے پڑھنا شروع کریں طاہرہ. شبہ جی. اسم منقوص جس اسم کے آخر میں یا ما قبل کسرہ ہو اسے اسم منقوص کہتے ہیں، جیسے الباقی، القاضی، الحادی، الداعی. اسم یا جس کے ما قبل کیا ہو؟ کسرہ ہو. جی. ٹھیک ہے، یا کو کسرہ ہی آخر میں پسند ہے اور کسرہ ہی وہ اگر آ جائے، ٹھیک ہم ہے، تو وہ پھر کیا ہوتی ہے؟ پیچھے وہ زبر کو برداشت کر لیتی ہے، گوارا کرتی ہے، لیکن یا سے پہلے اس کو پسند کیا ہے؟ زیر. زیر. ٹھیک ہے، گوارا کر لیتی ہے اس کو. ٹھیک ہے، تو یا سے پہلے اگر زیر آ جائے گی تو وہ آپ کا اسم منقوص ہوگا. منقوص ناقص سے، اور روٹ لیٹر میں یہ جو لفظ ہیں جتنے بھی ہیں ان میں روٹ لیٹر جو ہیں ان میں لام کلمے کی جگہ حرف علت آ رہا ہے، اور وہ بھی یا آ رہا ہے، ناٹ واو. یا یار ہے. یا تو اس کو پھر ہم اسم منقوص کہیں گے. وہ کی یہاں بات ہی نہیں ہو رہی، وہ فعل ہوتا ہے، فعل ناقص ہوتا ہے، جس میں یا اور واو ہوتی ہے روٹ ورڈ میں، لام کلمے میں. اسم منقوص میں صرف یا ہوتی ہے اور یا سے پہلے زیر کا ہونا لازم ہے. اچھا تو اب کیا کہہ رہے ہیں؟ جس اسم کے آخر میں یا ما قبل کسرہ ہو، یعنی اس کے ما قبل کسرہ آ رہا اور وہ یا ہو آخر میں،
اسم کے آخر میں یا ہو اور اس سے ما قبل، اس سے پہلے یعنی کسرہ ہو، اسے اسم منقوص کہتے ہیں. جیسے دونوں کا مل الباقی، کر القادی، اب یہ سارے معرفہ ہیں، ٹھیک ہے، نکرہ جی نہیں ہے. الف لام لگا ہوا ہے نا. ہاں، تو باقی کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے، قادی کا بھی پتہ ہے، ہادی کا بھی پتہ ہے، نام بھی رکھتے ہیں الہادی، جی اور اور دائی کا بھی. الدائی بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی آگے پڑھیے. روٹ ورڈ اس کا کیا ہوگا؟ با کاف یا، جی یعنی لاسٹ اور لیٹر لام کلمے میں یا آ رہی ہے سب کا. آگے ہاں اسم منقوص، اسم منقوص سے اگر الف لام ال ہٹا دیا جائے تو آخر میں آنے والی یا گر جاتی ہے اور آخری حرف پر ڈبل حرکت آ جاتی ہے. جیسے جب ہم نے الباقی کے آگے سے الف لام ہٹایا تو یہ ہو گیا باقن، یا ہٹا کے صرف اور ڈبل زیر صرف آ گئی، الف لام نہیں ہٹایا، یا بھی ہٹایا ہے. یا بھی گر گئی نا. جی تو اس یا کے بدلے میں اس کاف کے نیچے ایک ایکسٹرا جو ہے وہ آپ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. زیر لگ گئی. تو وہ ہمارا کیا باقن بن جاتا ہے؟ باقن بن جاتا ہے. دونوں القادی ہٹائیں. سے قادر، تو الحادی اب سے حاضر، اور الدائی سے دائیں، دائیں دعوت دینے، ٹھیک ہے. اچھا جی، اب دعوت کا روٹ مسلم. ورڈ تو دال عین یا ہوتا ہے، دال عین وہ ہوتا ہے نا، جی ٹھیک ہے. جی اب یہ وہ جو ہوتی ہے نا، جب آپ کا یہ باب آتا ہے نا، کون سا باب آتا ہے اس میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ یا میں بدل جاتی ہے. جیسے کون سا تھا جس میں وہ آخر میں آتی ہے اور پھر اس کو ہم، دعوات ہے نا. نہیں دا آوا میں نہیں. ایک باب ایسا ہے میرے خیال میں سمیحہ ہے، جس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ کو یا میں بدل دیتے ہیں. جیسے دا ای وا ہے نا، باب سمیہ سے دا ای وا، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ دا ای یا بن جاتا ہے. اس وجہ سے یہاں پہ آپ کو یا نظر آ رہی ہے. دا ای وا باب سمیہ سے ہے یہ والا، ید صحیح. ابو، ید ابو، تو وہ آپ کا پھر اس طریقے سے وہ یا میں بدلا ہوا ہے یہاں پہ. صحیح ہے، باقی سب میں یا ہی آ رہی ہے، ہاں دال یا کاف دال یا. تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، وہ یا جو تھی اس کو ہم نے پھر گرایا تو یہ. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب اس کو ہم واپس کریں گے، ریورس کریں گے، الف اس کو معرفہ بنائیں گے، تو پھر ہماری الف لام بھی واپس آ جائے گی اور یا بھی واپس آ جائے یا گی. بھی واپس آ جائے گی. اور جب ہٹائیں گے تو یہ آ جائے گی. اب یہ کون سی حالت ہے؟ یہ کون سی حالت تھی؟ کچھ پتا چلا آپ کو کہ یہ کون سی حالت ہے؟ یہ کون سی حالت ہے؟ یہ کون سی حالت ہے؟ یہ کون سی حالت؟ رفع ہے، نصب ہے، جر ہے، رفع، ٹھیک ہے. جو ال والی ہے وہ تو رفع ہے میرا خیال ہے، جو ہم سبھی نے رفع، شروع میں پڑھی تھی. سب الباقی نہیں، سب رفع ہے، سب سب رفع، رفع. سب صحیح رفع ہی حالتیں ہیں، اور یہ والی بھی سب رفع ہی حالتیں ہیں. صحیح. سمجھ آئیے؟ کیونکہ جی یہ باقی یون سے بنا ہوا ہے. باقی یون پہ جب الف لام لگاتے ہیں تو الباقی رہ جاتا ہے، وہ آخر کی پیش گر جاتی ہے نا، ساکن ہو جاتا ہے. دیکھیں اگر فرض کرے الباقی یوں بھی رہ گیا ہے، تو ہم نے کیا رول پڑھا ہے کہ جب پیش ہوتی یا پہ پیچھے زیر ہوتی ہے تو ہم اس کو ساکن ساکن کر کر دیتے دیں، ہیں. ساکن کر دیتے. بالکل جی. اسی طرح وہ پہ پیش ہو اور پیچھے پیش ہو تو اس کو بھی ساکن کر دیا جاتا. تو وہ آپ کی وہ ہوگی الباقی ہو گئی. اچھا، پھر اس کے بعد یہ بن گیا، اس پتہ لگ گیا کیسے بنتا ہے، اس کو ہٹایا، اس کو ہٹایا، تو یہ باقین بن گیا. اب یہ بھی مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع ہے، لیکن جری حالت بھی سیم ہی ہوتی ہے. اچھا. نسبی حالت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی یا واپس آ جاتی ہے. باقی ین، قادی ین، یا واپس آئے گی. جب نسبی حالت بنائیں گے نا، ہادی صحیح. ین، وہ اس طرح سے ہوگی. نسبی حالت میں ہم نے بتایا نا وہ گوارا کر لیتی ہے. دائین، تو کبھی آپ نے دیکھا بھی ہوگا قادیین اس طرح لکھا ہوا نا، یا کے دو زبر، یہ یا جو ہوتی ہے اس کے اوپر پھر زبر آ جاتی ہے. جب دو زبر آتے ہیں نکرہ میں، اگر اس پہ آئیں گے تو وہ الباقی یا ہو جائے گا نا، یعنی جیسے اب القادی ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر ہم نے جب اس کی نسبی حالت لگانی ہے تو ہم کیا کریں گے؟ القادی یا ہو جائے گا نا. ہاں، نکرہ میں قادی ین ہو جائے گا اور اس میں پھر آپ کا یا ہو جائے گا.
صحیح ہے. جی، تو وعلیکم وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. ابھی صرف آپ اس کو دیکھیں نسبی حالت جو ہے نکرہ کی پہلے بنا کے دیکھ لیتے ہیں. نکرہ کی یہ کیا ہے؟ باکن رفعی حالت السلام۔ بھی ہے اور جری حالت بھی ہے. ٹھیک ہے، وہ ٹیکسٹ سے آپ کو پتہ چل جائے گا، اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں پر آپ کی نسبی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ اس پہ 2 زبر آتے ہیں اور یا واپس آ جاتی ہے. یا پہلے واپس آتی ہے، اس پہ 2 زبر لگتے ہیں، پھر الف لگانا پڑتا ہے، تو ہادی ین ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جی اب جب اس کا مثنیٰ بنانا ہے، اب اس کی یا چلی گئی تھی نا یہاں پہ، باکن بن گیا تھا. تو باکن سے جب مثنیٰ بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے؟ یا واپس آ جائے گی. پڑھیے یہاں سے مثنیٰ بناتے ہوئے. مثنیٰ بناتے ہوئے یا واپس آ جاتی ہے، جیسے باقن سے باقیانی، ہم، قادن سے قادیانی، ہم، حادن سے حادیانی، داعن سے داعیانی۔ ٹھیک ہے نا. اچھا، جی اس کے یا بعد جمع واپس آ گئی اور سالم الف نون مذکر لگا دی۔ بناتے ہوئے کیا ہوگا؟ جمع سالم مذکر بناتے ہوئے یا کو حذف کر دیتے ہیں اور زیر کی جگہ پیش لگا دیتے ہیں، جیسے باقونا، ہم، قادونا، ہم. حادون، داعونا۔ اسی سے بنا رہے ہیں نا، اسی سے بنا جی رہے ہیں نا. تو بو نون جی لگائیں گے اور زیر جو ہوگی نا اس کی جگہ ہم پیش، بو سے پہلے پیش لگا دیں تو باقونا بن جائے گا. باقونا. اسی طرح قادونا. مثنیٰ بنائیں گے تو یا واپس آئے گی. اس میں یا واپس نہیں آئے گی، اس میں کیا ہوگا؟ وہ نون لگے گی آگے، واو یا لگے گری گا۔ رہے گی. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا طریقہ ہے. ہم نے تو یہ الفاظ پڑھے بھی نہیں کہیں پہ، نہ قرآن میں. ہمارا جو مسئلہ ہے وہ قرآن تک ہے. تو یہ والی چیزیں آتی ہیں، اس لیے میں زیادہ ان پہ زور دوں گی جو قرآن میں آ رہی ہیں. باقی مثنیٰ اور جمع جو ہے کہیں آئے بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگلا پڑھیں. اتنا اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ رفعی حالت ہے، یہ جری حالت ہے، اور جب اس کی نسبی حالت بنائیں گے تو باقی ین ہو جائے گا، قادی ین ہو جائے گا، ہادی ین. 2 زبر لگیں گے نا تو پھر یا بھی واپس آئے گی، اور 2 زبر یا پہ جب 2 زبر لگیں گے تو الف بھی آئے گا. الف بھی آئے وہی گا۔ نکرا والا رول ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جمع سالم بناتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ جمع جمع سالم مؤنث بناتے ہوئے یا واپس آ جاتی ہے اور الف اور لمبی تا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، جیسے باقیاتن، قادیاتن، حادیاتن، داعیاتن۔ وہ وہی جو جو رول ہے جو دوسری مؤنث میں۔ جو دوسری زیر ہوتی ہے نا اس کو ہم نے ہوں، یا میں چینج کر دیا. یہاں پہ ہم نے دوسری زیر کو واو میں چینج کر دیا. جو ایک زیر رہ گئی تھی اس کو پیش میں چینج کر دیا پھر، ہے نا. ایسے ہی ہے نا. جی یہاں پر بھی ہم نے اس زیر کو ہم نے یا میں چینج کیا، اور جو ایک زیر پھر بچ گئی تھی، یہاں پہ ایک زیر کو تھی نا، 2 زیر تھے نا، باکن تھا نا، تو ایک زیر کو ہم نے یا میں چینج کر دیا. ٹھیک ہے. اور آگے الف تا لگا دیا. وہی حساب ہے. تو ایک زیر باقی بچ گئی کاف کے نیچے، اور ایک زیر یا میں چینج ہو گئی. سمجھ آ رہی؟ جی 2 زیر تھے نا، تو ایک یا میں چینج ہو گئی، ایک باقی رہ گئی یہاں پہ لکھی ہوئی. ٹھیک ہے. تو آگے الف تا لگا دیا تو یہ باقیاتن بن جائے گا. وہ آپ کو خود ہی نا پتا چل جائے کہ اچھا اس کا کیا باقیاتن بنے گا، قادیاتن بنے گا، یا واپس آئے گی. وہ خود ہی دماغ کام کرتا ہے. اور ظاہر ہے جب جمع مذکر سالم بنائیں گے تو وہاں تو یا کا کوئی کام ہی نہیں ہے نا. رفعی جی حالت بنا رہے ہیں نا، باول۔ تو رفعی حالت میں تو یا کا کوئی کام ہی نہیں ہے. ہم سب رفعی حالتیں ہی بنا رہے ہیں. ہم نسبی جری میں جا نہیں رہی. جب یہ بن جائے گی تو نسبی جری تو خود ہی بن جائے گی. آپ کو پتا ہے باقیات ان کی باقیاتن ہوتی ہے، باقی اور آتے ہیں، بالکل۔ باقونا کی باقینہ ہو جائے گی، قادونا کی قاد، اس طرح سے بن جائے گی. اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، اب آتے ہیں ہم اسم منقوص کا ال کے ساتھ اور ال کے بغیر چارٹ. اب اسم منقوص کیا ہے؟ اصل میں ہوتا ہے ہادیون. ٹھیک ہے. کیا ہادیون ہوتا کیا کہیں گے اس کو؟ ترجمہ کیا ہوتا ہے اور وہ کیا ہے؟ کیا گرامر میں کیا کہیں گے؟ اسم تو ہے ہی وہ. کیا وہ مصدر ہے؟ کیا ہے اسم کی کون سی کیٹیگری میں جائے گا ہادیون؟ جو کیا فائلن مصدر پہ جائے گا۔ فاعلن کے وزن پہ، آیت دینے یعنی والا. اسم ہاں الفاعل ہے یہ. ٹھیک ہے. جی تو جی اسم الفاعل میں یہ واحد ہے، یہ مثنیٰ ہے، نہیں سوری، یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، اور یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے. اب اس کی رفعی حالت بنانی ہے نسبی اور جری حالت. دیکھا آپ نے یہاں پہ ہادی ین ہو گیا، جی جری حالت میں ہادن نہیں ہے، اور رفعی حالت میں بھی ہادن نہیں. ٹھیک ہے. یہ تو مذکر ہے. اور جب مؤنث بناتے ہیں تو گول تا لگاتے ہیں.
ٹھیک تا ہے، لگاتے ہیں. تو ظاہر آپ اس یا کو ایک حرکت کو تو گرا دیں گے نا، ایک حرکت کو یا میں چینج کریں گے، ایک حرکت دو، جی یہ یا ہی ادھر دوسری حرکت بنی ہوئی ہے نا. جی ہادی یون سے جب ہم نے بنایا تھا تو دوسری یا گرائی تو دوسری حرکت لگائی تھی نا ہم نے، سیکنڈ والی. جی. تو وہ اس کو ہم یا کو واپس لائیں گے تو ایک حرکت رہ جائے گی. ٹھیک ہے، اب آپ نے گول تا لگانی ہے، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے مونس بنانے کے لیے جب گول تا لگاتے ہیں تو پیچھے ہمیشہ زبر آتے ہیں، چاہے مذکر ہو مونس ہو، گول تا سے پہلے آنی ہی زبر ہے. صحیح. تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے اس کا بنا لینا ہے، جیسے مسلمتن سے مسلمن سے مسلمتن بنا لیتے ہیں. بس اس میں یہ ہے کہ یا ہے، ٹھیک ہے، یا ہے کیونکہ یہاں پہ ایک یہ والی زیر جو ہے سیکنڈ والی، اس کو آپ نے یا میں چینج کرنا ہے، اور پہلی والی تو یہ ہے، دو زیر ہے نا، تو ایک زیر یہ ہے اور ایک یا میں چینج ہو گئی، اور اس یا پہ آپ نے زبر لگانی ہے کیونکہ آگے آپ نے گول تا ایڈ کرنا ہے. تو یہ آپ کا کیا بن گیا، مونس، اور یہ مذکر. اب اس میں بھی دیکھیں ہادیتن، اس میں اب یہ تنوین والا ہے، یہ تنوین والا ہے. اس جب تنوین والا اسم ہوتا ہے تو وہ 3 شکلیں بدلی کرتا ہے. یہ ابھی اسم منقوص نہیں ہے، یہ آپ کا کیا اسم منقوص ہے. جب یہ مونس میں گیا تو یہ اسم منقوص کی جو ہوتی ہیں وہ تینوں حالتیں، 2 حالتیں جو ہوتی ہیں وہ میں نے بتایا تھا، اسم مقصور میں تینوں ہڈن اعراب ہوتے ہیں. اس میں یہ والا اور یہ والا ہڈن اعراب ہوتا ہے، آپ کو پہچاننا ہوتا ہے کہ کون سی حالت آ رہی ہے. ٹھیک ہے، خود آپ کو دیکھنا ہوتا ہے، اور یہ والے میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نسبی حالت ہے. لیکن جب آپ مثنیٰ بناتے ہیں تو اس کے اوپر چونکہ 2 پیش آتے ہیں گول تا کے اوپر، تو پھر اس کی یہ آپ کا منصرف بن جاتا ہے. اسم منقوص ہے یا نہیں، یہ منصرف بن گیا ابھی آپ کا. ٹھیک ہے، اور یہ منقوص اس لیے ہے کہ یا سے پہلے زیر آ رہی ہے، تو منقوص کی جی کیٹیگری سے یہ نکلا نہیں ہے. بس یہ کیا ہو گیا کہ یہ والا جو اسم منقوص ہے یہ اب اس طرح سے نہیں رہا، اب وہ کیا ہو گیا، اب وہ منصرف بن گیا، 3 اعرابی حالتیں پکڑے گا وہ. یہاں پہ 2 اعرابی حالتیں ایک جیسی تھی نا، یعنی یہاں پہ 2 شکلیں بدلی کر رہا تھا تو یہاں پہ 3 شکلیں بدلی کرے گا کیونکہ تنوین آ گئی. جس اسم پہ بھی تنوین آئے 3 شکلیں بدلی کرنی ہے اس میں. باقی جہاں بھی انیوژل ہوگا تو پھر وہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ پورا اعراب ہڈن آ رہا ہے یا ہاف آ رہا ہے. اس میں اب جری اور یہ ہڈن آ رہا ہے اور یہ ظاہر، یہ اعراب ظاہر ہے، فتح سے ظاہر ہو رہا ہے. اس کو آپ مجرور نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ مرفوع کہیں گے، رفع لکھا ہوا ہے، اس کو آپ مجرور کہیں گے، یہ تو ہے ہی مجرور، اور یہ والا منصوب. اب آپ لگا دیں اس کے اوپر الف لام واپس، اس پہ نہیں لگانا، اس پہ بعد میں لگائیں گے. پہلے اس پہ لگائیں گے تو اس کی یا بھی واپس آ جائے گی اور الف لام بھی واپس آ جائے گا، تو یہ الہادی بن جائے گا. اب الہادی یا میں دیکھیں گے آپ کی زبر، یا پہ زبر آئے گی، یا سے پہلے زیر ہی رہے گی، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. یا پہ زبر آئے گی، یا منصوب ہوگی، یہاں پہ بھی سکون ہے اور یہاں پہ بھی سکون ہے، یہ دونوں جگہ سکون ہے، بٹ یہاں پہ زبر ہے. یہ رفعی حالت ہے، یہ رفعی حالت، یہ جری حالت ہے، اور یہ نصبی حالت. اب جب اس کو ہم مونس بنایا ہم نے تو پھر ہم نے کیا کیا، الف لام لگایا. ٹھیک ہے، یا تو ہم پہلے ہی واپس لے آئے تھے، ٹھیک ہے نا، اسی میں لے آئے تھے نا واپس، تو ہم نے گولتا ایڈ کر. اگر اس سے بھی بنانا ہے، اس سے بھی بنانا ہے تو الف لام لگائیں اور پھر یا جو ہے اس کو کھول دیں اور گولتا لگا دیں. نہیں تو اسی سے بنا لیں، کیا ضرورت ہے اوپر جانے کی. تو آدھا بنا ہوا ہے، باقی آدھا خود گولتا لگا کے بنا لیں، بس بن جائے گا. اب اس میں آپ دیکھیں تو اس کی یہ، اب یہ کیا منصرف ہے غیر منصرف ہے، مجھے یہ بتائیں پہلے، کون بتائے گا یہ منصرف ہے یا غیر منصرف؟ ابھی بھی منصرف ہے یہ، کیونکہ الف لام لگا ہوا ہے، اس لیے ایک ہمیں حرکت نظر آ رہی ہے. منصرف، ہاں، ویری گڈ، ماشاء اللہ. الف لام کی وجہ سے ایک حرکت نظر آ رہی ہے. اگر آپ کو ایک حرکت کسی وجہ سے نظر آ رہی ہے نا، وہ کیا کیا وجہیں ہو سکتی ہیں، وہ منادہ بھی ہو سکتا ہے، اس پہ بھی ایک پیش آتی ہے. میں نے یہ پہلے شروع میں آپ کو پڑھایا تھا، منادہ پہ ایک پیش آتی ہے، اس کے علاوہ مضاف پہ ایک پیش آتی ہے، اس کے علاوہ کہاں ایک پیش آتی ہے، غیر منصرف پہ ایک پیش آتی ہے.
اور الف لام کی وجہ سے ایک پیش آتی ہے. تو یہ چار جو وجہیں ہیں نا، ان وجہوں کے علاوہ اگر پیش آ رہی ہے کسی لفظ کے اوپر تو وہ غیر منصرف ہوگا. سمجھ آئی؟ صحیح. ٹھیک ہے نا. تو یہ اب بات ہے کہ یہاں پہ الف لام کی وجہ سے ایک پیش آ رہی ہے تو یہ منصرف ہی ہے، تبھی تو 3 حالتیں بدلی کر رہے ہیں نا. جی جی. الکتابو، الکتابہ، الکتابی. تو کیا کتابن غیر منصرف ہے؟ نہیں، کتابن تو منصرف ہے. ایسے ہی ہے نا. جی. جو لفظ منصرف ہے اور اس کے اوپر الف لام لگ گیا ہے ابھی، وہ غیر منصرف تو نہیں ہو جائے گا، وہ منصرف ہی رہے گا. اچھا، ایک دفعہ جو بن گیا نا آپ کا منصرف بن گیا، وہ ہمیشہ منصرف ہی رہے گا. ایک دفعہ اگر وہ بن گیا غیر منصرف تو ہمیشہ غیر منصرف ہی رہے گا. تو ابھی ہمارا جو ہے ممنوع من الصرف وہ غیر منصرف آ گیا، ابھی جس کی بات ہم کر رہے تھے وہی آ گیا. تو اگر یہ سمجھ آ گیا اور اس میں کوئی اتنی سمجھنے والی بات نہیں اور کوئی اتنا امپورٹنٹ ٹاپک بھی نہیں ہے، اس میں سب سے زیادہ آپ کو پہچان کرنی ہے اسم منقوص کی، اس کے اعراب کی. اعراب اس کا جری حالت میں بھی ہڈن ہوتا ہے، زیادہ تر الفاظ اسی طرح لکھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح لکھے ہوتے ہیں زیادہ تر. اور اس کو آپ نے ٹیکسٹ میں پہچان لینا ہے کہ وہ مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور ہے. مجرور تو منصوب تو پتہ چل جاتا ہے، یہ دو جو ہے نا یہ تنگ کریں گے، باقی سب میں پتہ چل جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. صرف اس میں آپ نے دیکھنا ہے. اس کو اسم منقوص کہتے ہیں. اس کا اعراب رفعی اور جری حالت میں ہڈن اور نصبی حالت میں ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم آگے چلتے ہیں غیر منصرف پہ. اور ابھی بک کے بہت پیجز رہتے ہیں. دیکھیں 40 نکال دیں، چلیں وہ جو پیچھے آنسر دیے ہیں ان کو نکال دیں. 400 پیجز تو ہے نا. تو ہمیں کتاب ختم کرنی ہے. ہمیں سارا زور دینا ہے کس میں؟ مدینہ بک پہ. مدینہ بک ساری پڑھنی ہے ہم نے. اور ابھی تک ہم 6 بکس ہم نے نمبر 6 ہم نے سٹارٹ کیا. نہیں ابھی نہیں کی. 10 تک ہمیں جانا ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر آپ لوگ ایک دن کلاس اور رکھ لیں تو مدینہ بک کے 2 دن ہم کر کے مدینہ بک کو بھی، یہ تو ختم ہو جائے گی ہماری، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو ایک دن بھی دیں گے تو یہ ختم ہو جائے گی کیونکہ ہم 4 پارٹ پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں، 2 ہی دن رہنے دیں. ٹھیک ہے، جب یہ ختم ہو جائے گی نا باجی تو اس کی جگہ پہ رکھ لیں گے کیونکہ پھر باقی بہت ٹائٹ وہ شیڈیول. بہت ٹائم لگے گا کیونکہ یہ ہارڈ چک پیز ہے یہ. ان اچھا کو کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، میں آپ کو بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو چلے آپ کے صحیح پاس بول رہی ٹائم نہیں ہے تو رہنے دیں. مسئلہ یہی ہے، ٹائم نہیں ہوتا نا. میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا، میرے پاس کون سا ہوتا ہے. تو ایک جمعہ میں نے کس طریقے سے مشکل سے جان چھڑائی ہے سب سے. میں نے کہا ایک جمعہ مجھے چاہیے کیونکہ فرائیڈے ہونا چاہیے. تو وہ میں سوچی تھی میں آپ کو دوں، لیکن چلیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو رہنے دیں. جمعہ سبھی کا بزی ہوتا ہے، آئی نو، چھٹی بھی ہوتی ہے، سب چیزیں ہوتی ہیں. تو ہم اس کو آگے پڑھتے ہیں. الممنوع من الصرف. ٹھیک ہے، اس کو غیر منصرف اس کا دوسرا نام ہے. اور اس کو پڑھتے ہیں. آ جائیں کوئی اور پڑھے گا؟ فوزی آپ کے گلے کا کیا حال ہے؟ آواز سنا ہے؟ السلام علیکم جی ٹھیک میم، ہوا؟ ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر. ٹھیک ہے، چلیں جی آ جی جائیں. چلیں آ جائیں، جی. آ جائیں، شکر کریں جلدی جان الممنوع چھوڑیں. پڑھیں. الممنوع من الصرف غیر منصرف. ہم ہم، جانتے ہیں کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے تقریباً 13% اسما غیر منصرف ہوتے ہیں. اسما. اسما غیر منصرف ہوتے ہیں. غیر منصرف اسما پر ایک تو تنوین نہیں آتی اور دوسرے یہ کہ حالت جر میں یہ زیر نہیں ہوتے، یعنی ان پر حالت جر میں کسرہ نہیں آتا. ہم، جیسے حالت جر میں یہ زیر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، زیر نہیں ہوتے، یعنی زبر ہی زیر نہیں رہتے ہیں. زبر ہی رہتے ہیں یہ. ٹھیک ہے. جی اور یہ آپ نے یہ یہاں تک تو بہت ہی آسان ہے. ٹھیک ہے، 13% بھی یہ ہوتے ہیں، 2% مبنی ہوتے ہیں، 85% کیا ہوتے ہیں میں نے بتایا آپ کو، منصرف ہوتے ہیں. جی یہ تقسیم ہم نے پہلے پڑھی ہوئی ہے. پھر ہمیں جی پتہ ہے کہ ان کی 2 ہی شکلیں بدلی ہوتی ہیں. لیکن اب ان کا وہ ہم نے تھوڑی ڈیٹیل پڑھنی ہے تو وہ ہم آگے جا کے تھوڑا سا پھر میں آپ کو سمجھاتی ہوں کیا کرنا ہے. ابھی تو یہ آسان ہے کہ حالت رفع میں ان کے اوپر ایک پیش ہوتی ہے، حالت نصب میں زبر ہوتی ہے اور حالت جر میں بھی زبر ہوتی ہے کیونکہ زبر زیر ہوتی ہے. زیر نہیں ہوتے یہ. ٹھیک ہے. ہم، اس کے بعد اس میں آپ دیکھیں تو اس کی کیٹیگریز ہیں بہت ساری. ٹھیک ہے، یہ جو ہے اجمہ کہہ لیں اس کو. ٹھیک ہے، نان عربک نیم ہے. اور یہ کیا ہے؟ مردوں کے نام پہ گولتا آ رہی ہے اس وجہ سے. یہاں پہ یہ آپ دیکھیں تو عورتوں کا نام. فاطمہ عورتوں کے نام ہے. ٹھیک ہے، ہم، مونس نام.
तानीस है ना, इसको अब तानीस कहेंगे, उसको उजमा कहेंगे, नाम बदली हो जाएंगे इनके अब, ठीक है। और ये क्या है, ये भी नॉन मैम जरा अरबिक। उजमा हाँ, लिख के दिखाइएगा। उजमा भी आएगा आगे, फिक्र नहीं करें, अच्छा उजमा की तरह ही लिखते हैं इसको। अच्छा। सही है। तो ये क्या बना, इसम मकसूर बना ना, मनकूस तो हम्म। नहीं है ना। नहीं। तीनों हाथों में इसका रैबिट हिडन होगा, उजमा। तो ये भी आपका क्या है, नॉन अरबिक नेम, ये भी उजमा है, ठीक है। शहरों और मुल्कों के नाम मुअन्नस होते हैं, लेकिन जब इसके इसमें लाते हैं ना, गैर मुनसरिफ क्यों बन रहे हैं, तो फिर उनको मुअन्नस नहीं कहते कि ये मुअन्नस है, तो फिर ये इनको हम नॉन अरबिक नेम कहेंगे, ठीक है। और उमरू, ये इसमें भी इसकी एक आती है, मैं बताऊंगी, अदल कहते हैं उसको, तादील भी कहते हैं, दो तीन है वजह होती है इसकी, क्योंकि ये किसी और ना लफ्ज से इसको बनाया जाता है, असल लफ्ज कुछ और होता है, उससे इसको बनाया जाता है। फिर अकबरू, ये वजन फेल है, अफलू के वजन पे, अफलू फेल का वजन होता है ना, फिल मुजारे का वजन होता है, और मुतकल्लिम का सीगा होता है, अना जमीर होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं कि ये वजन उसमें फेल है, ठीक है, इसकी वजह। फिर यहाँ पर इमरानो है, तो ये आपका पता है अलम है, लेकिन क्या है, अलिफ नून जायदा तान के साथ आ रहा है। अलिफ नून रूट वर्ड का जायद है, रूट वर्ड का हिस्सा नहीं है, तो ये इसकी वजह है। मर्दों के नाम जिनमें अलिफ नून जायदा हो, वो आपके क्या होते हैं, गैर मुनसरिफ होते मुंसरिफ। हैं। विलियम, नॉन अरबिक नेम, उजमा। हम्म। सफराउ, अब ये क्या है, ये आपका उस- सिफ्त का सीगा है, ठीक है। ये सिफत का सीगा है, और ये फ़अलाउ के वजन पे आ रहा है, ठीक है। फ़अलाउ, ये जमा मुकस्सर नहीं है, ये हम्म। सिफत का सीगा है ये। सफराउ यानी पीला रंग, तो ये आपका अफअलू का मुअन्नस है, असफरू का मुअन्नस है ये। तो बहरहाल इसको भी हम उसमें डालेंगे जो मैंने बताया, गुरबाउ, ये वजन है ना इसका। जी। अच्छा, ये भी सिर्फ गुरबाउ जो है, ये भी वही चीज है, और इसका वजन फुअलाउ है, और ये जमा है। गुरबाउ जमा है, बट ये जमा नहीं है, ये तो पीला कलर है ना, ये जी। तो सिफ्त है। और ये नीचे वाला क्या है, ये भी, ये आपका जमा का सिगा है, वो रब्बा गरीब, जमा मुकस्सर है ये, हम्म। ठीक है। तो इसको जमा कहेंगे। और जमा मुंतहल जमू जुमू भी आपने सुना हुआ है कि ये जी। उसका वजन होता है फुअलाउ। ये फ़अलाउ है, ये फुअलाउ है, फर्क करें। अच्छा, उसके बाद मसाजिदु, अलिफ, ये भी जमा है, अलिफ जमा के बाद दो लेटर आ रहे हैं, ठीक है। अलिफ जमा के बाद ये भी गैर मुनसरिफ का वजन है, आपको पता है, अलिफ जमा के बाद दो लेटर आए। और फिर जमा के ये वाले वजन जो होते हैं ना, चार वजन मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ आपको दोहरा देती हूँ दोबारा। एक तो फुअलाउ है, मसाजिदु, मफाइलू और मफाइलू, और चौथा वजन मुझे बताएं जो कि जमा का वजन है। मफाइलू, मफाइलू और फुअलाउ, और एक और वजन है। फ़अलाउ, कोई लफ्ज बनाए फ़अलाउ के वजन पे। फाला नहीं, ये नहीं सफराऊ होगा, ये हम। नहीं होगा। अफ इलाऊ, मैं खुद ही भूल रही हूँ। अफ इलाऊ, इसको मत शामिल करें, ये सिफ्त का सीगा है, और ये जमा नहीं है। ये जी। वजन चार जो हैं, जो जमा के, जमा मुंतहल जुमू के वजन है, मफाइलू, मफाइलू और फुअलाऊ और अफ इलाऊ, अस्दिकाऊ, ठीक है। हम्म। सदीक की जमा अस्दिकाऊ, गरीब की जमा गरीब, गुरबाऊ, ये दोनों जमा है। और फिर मसाजिदू, ये भी जमा है, और मसाकीन भी जमा है। मसाकीन नु मफाइलू के वजन पे वो भी गैर मुनसरिफ होता है, मसाकीन नुन नहीं होता। आप कुरान मजीद में देखेंगे मसाकीन पे सिर्फ एक पेश आती है, गैर मुनसरिफ। तो अब ये है कि जो भी गैर मुनसरिफ है वो आगे दो शक्ल में बदली करेगा। आगे पढ़िए फौजिया। अरबी जबान में इस्तेमाल होने वाले गैर मुंसरिफ अस्मा कौन कौन से हैं? ये एक दिलचस्प मौजू है। ग्रामर वालों के मुताबिक गैर मुंसरिफ वो इसम है जिसमें असबाब
मनासिरफ में से दो सबब पाए जाएं या इनमें से एक ऐसा सबब हो जो दो के कायम मुकाम हो। तो किसी भी लफ्ज के गैर मुनसरिफ होने के लिए दो सबब चाहिए होते हैं, दो, या फिर वो कह रहे हैं कि एक ही सबब जो है वो इतना पावरफुल हो कि वो एक ही काफी हो। ठीक है, या तो दो सबब हो या फिर एक ही सबब हो और वो पावरफुल हो। तो फिर हम इसको पढ़ते हैं कि एक कौन सा है जो पावरफुल है और एक ही काफी है, और दो कौन कौन से जो हमें चाहिए होंगे। ठीक है, चलें अब पढ़ते हैं, आगे पढ़िए। असबाब मना सर, असबाब आगे। असबाबु मना सर्फ किसी इस्म के गैर मुंसरिफ होने के कुछ सबब होते हैं जो असबाब मना सर्फ कहलाते हैं। असबाब मना सर्फ मदरजा झेल हैं। टॉपिक क्या है हमारा? नंबर हमारा टॉपिक क्या था? हमने क्या शुरू किया था टॉपिक ऊपर? अ, गैर गैर मुनसरिफ को क्या मुंसरिफ। कह रहे थे? ममनू मिनस सर्फ, हम्म, ममनू मिनस सर्फ। यानी ममनू का मतलब तो आपको पता ही है ना? रोकना, हाँ, रोक देना, घूमने से रोक मना। देना। टॉपिक ये है हमारा, यानी गैर मुनसरिफ, डिप्टोट कह रहे हैं। ठीक है, सिंपल गैर मुनसरिफ। एक होता है मुनसरिफ जो फुली डिक्लाइन होते हैं, एक होते हैं जो गैर मुनसरिफ होते हैं जो पार्शली डिक्लाइन हो रहे होते हैं। वो दो ही शक्लें बदली कर रहे होते हैं। अब उनकी, उनके हर लफ्ज को तो हम नहीं बना सकते ना गैर मुनसरिफ अपनी मर्जी से, तो उसके पीछे रीजन होने चाहिए। तो किसी को दो रीजन चाहिए होते हैं गैर मुनसरिफ होने के लिए, किसी को दो तो चाहिए ही होते हैं, लेकिन किसी किसी को एक चाहिए होता है। तो अब ये वो कह रहे हैं किसी इस्म के गैर मुनसरिफ मुनसरिफ होने के कुछ असबाब होते हैं, जो असबाब मना उस सर्फ कहलाते हैं। ठीक है, उसको रोकने वाले। मना उस सर्फ का मीनिंग क्या होगा ना? मना उस सर्फ का मतलब सर्फ वही है ना, ममनू मिना सर्फ ही है ना। अच्छा। मना उस सर्फ, मना उसमें ममनू का मतलब भी मना है, सर्फ वहां भी है रोकना। यहाँ भी है। हाँ, मना सर्फ कहलाते हैं। यानी यानी उसको घूमने से, वो असबाब जो घूमने नहीं देते लफ्ज को, फुली उसको दन दुन, दुन दन दिन नहीं होने देते, बल्कि वो दुन दन और दन हो जाते हैं। ठीक है, अब दन दन तो होते ही नहीं है, सही है, तो वो क्या होते हैं? हम्म, हाँ, गैर मुनसरिफ जो होता है उसमें दोनों पहले पेश आती है, फिर जबर आती है, फिर जबर आती है, जेर नहीं आती, तो वो दुन दन दन हो जाते हैं। और गैर मुनसरिफ में चूंकि एक पेश आती है तो वो क्या है? दू, और फिर दा और दा हो जाएगा। जैसे मरियमो मरियमा मरियमा, हाँ, इब्राहिमो इब्राहिमा इब्राहिमा, इस तरह हो जाएंगे। तो नहीं घूम रहे ना वो, तो उसके पीछे रीजन है हम्म, कोई, तो वो रीजन हम जानेंगे क्या रीजन है। तो ये 9 वजह हैं। ठीक है, हम्म, किसी भी लफ्ज के गैर मुनसरिफ होने के पीछे 9 वजह हैं। ठीक है, अब इन 9 में से हर इस जो भी गैर मुनसरिफ होगा उसको दो चाहिए होंगी। ठीक है, और इसको मैं बहुत इजी तरीके से आपको समझा दूंगी, फिक्र नहीं करें। बस आप इसको देखेंगे, वस्फ है, तानीस है, मार्फा है, उजमा है। वस्फ आपको पता है क्या होता है? वस्फ का सीगा, सिफ्त का जी सीगा जी होता है ना, वस्फ है ना, किसी की जी क्वालिटी जो होती है। तानीस मुअन्नस होती है, हमने अलिफ तानीस पढ़ा है। ठीक है, जी। और उसके बाद ताय तानीस भी होती है। ताय तानीस पता है ना, गोलता। बोलता। अलिफ तानीस भी होता है। ठीक है, जी तो उसके बाद मार्फा पता है आपको, उजमा पता है ना, जी नॉन अरबिक। जमा पता है, तरकीब। तरकीब क्या होता है कि दो अस्मा को आपस में मिलाया जाए तो वो तरकीब बन जाती है। ठीक है, दो अस्म आप, जैसे आपने कुरान मजीद में पढ़ा होगा, बा लबक, दो शहरों के नाम को मिक्स कर दिया, एक बुत का नाम और एक शहर का नाम जमा करके, तो वो इस तरह तरकीब, मुरक्कब बना देते हैं। अलिफ, अलिफ व नून, अलिफ व नून जायदतान, अलिफ व नून जायदतान, ये दोनों जायदा होंगे। फिर वजन फेल मैंने बताया था, फिर अदल बताया था। तो ये 9 असबाब हैं टोटल। तो जो भी गैर मुनसरिफ होगा वो इनमें से दो को चूज करेगा। ठीक है, अच्छा, अब अगला पढ़े। दो के कायम मुकाम असबाब। नंबर हम्म, 1 तानीस, नंबर 2 जमा। इन इसका असबाब के वो तफसील बाद में पढ़ते हैं। जी दो के कायम मकाम असबाब, यानी अगर कोई लफ्ज तानीस होगा ना, मुन्नस होगा, तो वो एक ही सबब काफी है उसके लिए। अच्छा।
तानीस होना एक ही सबब काफी है, और जमा होना जो है वो भी एक, जमा कौन सी होगी, वो जो 4 वजन मैंने बताए, जमा मुंतहल जुमू, अगर उन 4 में से किसी एक वजन पे आ रहा है लफ्ज, ठीक है, तो वो आपका जो होगा एक ही काफी होगा, फिर दूसरा लाने की जरूरत नहीं है। और तानीस में से भी ताय तानीस नहीं होगी, बल्कि कौन सी तानीस होगी, अलिफ तानीस होगी। यानी इसम ममदूदा और इसम मकसूरा जो है वो ही जो है ना, जब वो आएंगे तो फिर हमें उनमें क्या जरूरत नहीं है, दूसरे दूसरे उसकी जरूरत नहीं है सबब की, एक ही सबब काफी है। तो थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है जो मैं बता रही हूँ? जी मैम। हाँ, अभी आगे मैं और आसान कर दूंगी। अभी तो ये इन्होंने यही बताया ना कि ये 9 है, 9 में से ये नंबर 2 वाला और 5 वाला जो है ये दो, ये तो एक एक सबब ही काफी है, ठीक है। बाकी जब वस्फ आएगा तो साथ दूसरा भी चाहिए, ठीक है, मार्फा आएगा तो साथ दूसरा भी चाहिए, उजमा आएगा तो साथ दूसरा चाहिए, तरकीब आएगा तो दूसरा चाहिए, इस तरह अलिफ नून ज़ायदा तान आएंगे तो दूसरा चाहिए। अब वो दूसरे कौन से चाहिए वो मैं आगे जाके आपको बताती हूँ, ठीक है। पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा, पहले हम इनको पहले सबको डिफाइन कर रहे हैं, हालांकि आपको पता है लेकिन फिर भी हम इनके पढ़ना पड़ेगा कि ये किस तरह डिफाइन कर रहे हैं, बस को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, तानीस को कैसे कर रहे हैं, तो ये हमें पढ़ना पड़ेगा। चलें पढ़िए। वस्फ, वस्फ से मुराद सिफ्त है। जो लफ्ज किसी चीज की अच्छाई या बुराई बयान करे इसे वस्फ कहते हैं। हम्म, किसी इसम के गैर मुनसरिफ होने का सबब वो वस्फ बनता है जो असल में वस्फी मानी के लिए वजह किया गया हो, जैसे अहमर, अस्वद वगैरह। हम्म। तो बस इसको सिफत बोलते हैं, सिफत, स्वाद को मोटा पढ़ना है और इसको आपने कहना है सिफत। तो अरबी में सिफत कहते हैं, सिफा कहते हैं, वस्फ भी कहते हैं, सिफा भी कहते हैं, तो वो सारी चीजें हैं, ठीक है। तो वो क्या, जी वस्फ का मतलब समझ में आ गया। अब इसके जी लिए जो वस्फ, जब कोई आएगा, किसी कोई आपका ऐसा इसम आएगा जो एडजेक्टिव होगा, तो उसमें भी आपको दो दो चाहिए होंगे। वस्फ होता क्या है, किसी चीज की अच्छाई बुराई बयान करने, वो इसम जो किसी चीज की अच्छाई या तो बयान करे या बुराई, दोनों नहीं कर सकता, ठीक है। फिर उसके वो जो है उसको वस्फ को क्या चाहिए, एक साथ और भी कुछ चाहिए। मसलन आप कहते हैं गदबान, अब गदबान क्या है, वस्फ है ना, जी। ठीक है, गदबान वस्फ है। अब ये एक काफी नहीं है सबब, ये बस इसमें वस्फ देखिए का अलिफ सीगा है, नून आपको पता है। ज़ायदा तान, और इसमें दूसरा क्या है, अलिफ नून जायदा अलिफ था, नून। ठीक है, बस यही कुछ करना है आप, ठीक है। तो ये जो है हमारे, मैं आपको थोड़ा सा जाके आगे और बताती हूँ कि ये जो सारे 9 हमने पढ़े हैं ना, इनको हम जी मेन 2 में डिवाइड कर देंगे। मेन 2 में डिवाइड कैसे करेंगे, एक तो अलम वाला होगा, अलम के साथ हमें कुछ और आगे चाहिए होगा दूसरा, बस उसके साथ हमें दूसरा सबब चाहिए होगा। और दूसरा वस्फ होगा, जैसे अभी मैंने बताया, वस्फ के साथ हमें क्या चाहिए था, अलिफ नून ज़ायदा तान चाहिए था। यानी अलम के साथ भी हमें अगर कोई आप फर्ज करें कि आप मरियम ले रहे हैं, ठीक है, मरियम ले रहे हैं, अब मरियम क्या है, या उसामा तू है, कुछ भी है, ये गैर मुनसरिफ है ना, मोहम्मद उनको तो शामिल नहीं करेंगे ना, मोहम्मद तो मुनसरिफ है। गैर मुनसरिफ जब आप अलम लाते हैं तो उसके लिए एक तो अलम होना काफी है सबब, और दूसरा इसमें क्या सबब है, तानीस, तानीस। तानीस, मोनस है ना, जी तो दूसरा सबब क्या आ गया, 9 में से तानीस आ गया, ठीक है। इसी तरह वस्फ का आपने, मैंने गदबान बताया आपको, या कुछ और भी ले सकते हैं, कसलान भी ले सकते हैं, सिफ्त का सीगा लगाया। तो अब इसके साथ दूसरा वाला क्या चाहिए था, वो हमें अलिफ नून अलिफ। नून जायदा तान चाहिए था। यानी 2 मेन होंगे, अलम या वस्फ, दो दो तरह की होते हैं ना, जो अस्मा होते हैं वो 2 तरह की होते हैं, या वो अलम होते हैं या वो वस्फ होते हैं, ठीक है। अब उनमें से उनको अलम होगा तो साथ एक और चाहिए होगा, इन 9 में से जो ऊपर हमने 9 पढ़े हैं, और अगर वस्फ होगा तो भी इनमें से कोई एक चाहिए होगा, ठीक है। तो वो जाके आगे हम कर लेंगे। यहाँ पे मैंने आपको मिसाल दे दी है, उसामा होगा, उसामा तो भी क्या होता है, अब उसकी उसकी क्या है वजह, उसकी बोलता। वजह भी तानीस ही है, गोलता आ रही है ना, जी तो गोलता वाला लफ्ज मुन्नस होता है,
تو تانیس ہی وجہ آئے گی، اور ایک وجہ کیا آئے گی، وہ علم ہے اسامہ، اور دوسری کیا آئے گی، تانیس آئے گی. تو اسی طرح آپ نے جمع یہ والا جو ہے اور یہ تانیس والا جو ہے، یہ ان کو ایک ہی کافی ہے، دوسرا علم کی بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ مؤنث ہے تو اس کو ایک ہی کافی ہے، لیکن اس کو ایک کافی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ تانیس کون سی والی، جو الف مقصورہ الف ممدودہ والی ہو، یعنی الف التانیس ہوگی تب ایک سبب کافی ہوگا. اگر اسامہ یا مریم ہوگا تو پھر دو چاہیے، علم بھی چاہیے، تانیس بھی چاہیے. جیسے موسیٰ کبرا ہوگا تو ہاں پھر ایک موسیٰ ہے، اس کو ایک ہی چاہیے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ اس کا بنا لیں، جیسے کوئی کلر ہے ابھی انہوں نے بتایا تھا اوپر، تو وہ بنا لیں تو اس کو ایک ہی چاہیے. صحیح ہے، وہ صفت کا صیغہ ہے تو اس کو ایک ہی کافی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا. تو تھوڑا سا میں نے اس کو کر دیا. اب آگے ہاں وصف ہم نے پڑھ لیا. ہمارا وصف کا صیغہ ہے نا، جی وصف کا صیغہ ہے نا، احمرو اسودو وصف کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، اور ساتھ کیا ہے اس کا دوسرا سبب کیا ہے، وصف تو ہے تو وصف کے ساتھ ایک اور بھی چاہیے نا. جیسے اس کو الف نون چاہیے تھا، وصف غضبان صفت کا صیغہ تھا، لیکن اس میں الف نون زائدتان بھی چاہیے تھا. تو اس میں کیا ہے، اب فلو کا وزن ہے، یعنی وزن فعل ہے اس میں. دوسرا والا سبب جو ہے وہ وزن فعل ہے، اور یہ پہلا والا کیا ہے، پہلا والا کیا ہے، وہ آپ کا صفت ہے. ایک وصف ہو گیا اور ایک کیا ہو گیا، وزن فعل ہو گیا. سوری میں نے اس کو آگیا پھر وزن نہیں لکھتی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ کے پاس افعلو کا کوئی وزن نہیں ہے. یہاں پہ افعلو کا کوئی وزن نہیں دیا ہوا، یہاں پہ وزن فعل دیا ہوا ہے. تو آپ یہاں پہ افعلو کا وزن نہیں کہیں گے کہ یہ افعلو کے وزن پہ آ رہے ہیں، آپ کہیں گے یہ وزن فعل ہے. اور یہ پہلا سبب کیا ہے کہ یہ کیا ہے، صفت ہے، وصف ہے، وصف ہے. اور دوسرا کیا ہے، پھر میں نے یہاں وزن لکھ دیا، پتہ نہیں کیوں لکھ دیا، بار بار پسند آ گیا مجھے. میرا اصل میں صبح صبح دماغ ہی نا، وزن فعل کہتے ہیں اس کو. تو یا فعلو کے وزن پہ آتا. تو دو سبب آپ کو چاہیے. جب آپ کا الف مقصورہ ممدودہ والا آ جائے گا تو ایک ہی سبب کافی ہے. جب آپ کا جمع مکسر ان چار اوزان پہ آ جائے گا تو ایک ہی چاہیے، باقی سب کو دو دو چاہیے. آگے چلتے ہیں. نمبر 2 تانیس. تانیس، تانیس سے مراد مونس ہے، اور تانیس میں سے صرف الف تانیس دو سببوں کے قائم مقام ہوتا ہے، جیسے ہمراؤ اور صغرا. سمجھ آ گئی بات. جی تانیس میں مریم اور اسامہ جو ہے نا، ان کو دو ہی چاہیے. صرف اس میں سے الف تانیس، الف ہم نے مونس کی دو قسمیں پڑھی تھی نا، جی وہ ایک جو تھی وہ تھی تائے تانیس، اور ایک تھی الف تانیس. تو تائے تانیس والے جو ہوں گے یا ویسے جو مونس ہوں گے ان کو دو ہی چاہیے، لیکن جو الف تانیس والے ہوں گے ان کو ایک ہی کافی ہے. جیسے ہمراؤ، اور اس میں نہ گولتا آ رہی ہے نہ ویسے مونس ہو رہا ہے وہ. الف ممدودہ اور الف مقصورہ. ہاں تو وہی الف تانیس ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے. اس لیے الف تانیس میں اتنا زور دے رہی تھی نا پیچھے، سمجھ جاؤ. یہ مؤنث ہے، اور ہمراؤ کیا ہے، یہ بھی مؤنث ہے، دونوں مؤنث ہے. تو تانیس ہو گئے نا، جی اور الف تانیس بھی ہو گیا. ٹھیک ہے، اور کیا ہو گیا، ایک ہی سبب کافی ہے، دوسرے سبب کی ضرورت ہی نہیں ہے. تانیس سے ایک ہی سبب کافی ہے. چلیں آگے. گولتا کے ساتھ قول تاک کے ساتھ تانیس غیر منصرف کا سبب اس وقت بنے گی جب یہ علم ہوگی، یہ جیسے آ گیا طلحہ آپ کا، یہ آ گیا آپ کا اسامہ گولتا والا. جب اسامہ مؤنث بنے گا نا تو وہ تائے تانیس جو ہوگی نا وہاں پہ، وہ والی جو ہوگی نا، پھر وہ اس کو دو سبب چاہیے ہوں گے. گولتا کے ساتھ تانیس غیر منصرف کا سبب اس وقت بنے گی، گولتا کے ساتھ جب یہ علم ہوگی. علم ہوگی، گولتا آئے گی تو پھر وہ غیر منصرف بن جائے گی. جیسے فاطمہ تو، عائشہ تو، طلحہ تو، وہ سب کیا ہوں گے، غیر منصرف ہو جائیں گے. پھر آگے اسی طرح تانیس معنوی بھی غیر منصرف کا سبب اس وقت بنے گی جب یہ علم ہوگی، لیکن اس کے ساتھ مزید کچھ شرائط ہیں. نمبر 1، 3 حروف سے زائد ہو، جیسے زینبو.
اگر 3 حروف سے زائد نہ ہو تو درمیان والا حرف متحرک ہو، مڈل جیسے والا سقراؤ، ہم۔ سکر سکر سکرو، سقارو اور جہنم کا نام ہے نا، جہنم کے نام آپ کو پتہ ہے جی غیر منصرف ہوتے ہیں نا، مونس بھی ہوتے ہیں غیر منصرف بھی ہوتے ہیں، جہنم کیونکہ یہ عبرانی زبان کے نام ہیں سارے، جی ٹھیک ہے، اس کو اس جی لیے نہیں کہیں گے کہ یہ جہنم کا نام مونس ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہیں گے، یہ عبرانی زبان کے نام ہے، جہنم خود بھی عبرانی زبان کا ہے، تو جو نان عربک ہوں گے عجمہ ہوں گے وہ ویسے ہی غیر منصرف ہو جائیں گے، تو سکارو بھی ویسے ہی ہے، تو جہنم کے کچھ نام جو ہیں وہ عربی بھی ہیں، تو وہ تو نہیں ہے، وہ تو پھر غیر منصرف نہیں ہے، وہ تو منصرف ہے۔ اچھا آگے، اگر درمیان والا حرف متحرک نہ بھی ہو تو کم از کم وہ علم اجمی ہو، جیسے جورو ایک شہر کا نام۔ اب یہ شہروں ملکوں کا نام نہیں کہا، انہوں نے کہا ہے کہ اجمہ ہو، نان عربک نیم ہو، نان عربک نیم ہو، شہروں کے ملکوں کے نام مونس ہوتے ہیں، وہ الگ ایک بات ہے، اس کو ادھر نہیں لائیں، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نان عربک ہے، پاکستان کا نام جو ہے وہ کیوں غیر منصرف ہے، کیوں ہے غیر ہاں منصرف ہے، کیوں ہے، کیونکہ نان عربک نیم ہے، اس وجہ سے عربک نیم نہیں ہے نہیں جو ہے، ملک نان سے کا عربک نام۔ نیم ہے، اس میں وہ والی وجہ نہ ڈالے، الف نون زائدہ تان والی، وہ والی نہیں ڈالے، وہ نان عربک نیم ہے اس لیے، تو نان عربک نیم چاہے گورے کا ہوگا کسی کا بھی ہوگا غیر منصرف ہو جائے گا، ملک کا ہوگا شہر کا ہوگا غیر منصرف ہو جائے، ٹھیک ہے، اچھا جی 3 ہو گئے، اس میں کوئی اتنا وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں وہی بتا رہے ہیں کہ جب گول تا، ہر گول تا والا غیر منصرف نہیں ہو سکتا، گول تا والا غیر منصرف اسی وقت ہوگا جب وہ علم ہوگا، علم کا مطلب ہے کسی کا نام ہوگا تو وہ غیر منصرف ہو جائے گا گول تا والا، ٹھیک ہے، چاہے وہ شہر کا ہو ملک کا ہو جس کا بھی ہو وہ غیر منصرف ہو جائے گا اگر وہ علم ہے، تو اگر علم نہیں ہے جیسے ملائکہ یا پھر آپ خلیفہ لے لیں تو گولتا آ رہی ہے تو وہ تو غیر منصرف نہیں ہے نا، خلیفہ تو نہیں ہوتا، خلیفہ تن ہوتا ہے نا، تو اسی طرح علامہ ہوتا ہے، صحیح ہے، تو وہ علم تو نہیں ہے نا، تو اس لیے وہ پھر منصرف ہوں گے، جب علم ہوگا گولتا والا تو پھر وہ غیر منصرف ہو جائے گا۔ اچھا اس کے بعد معرفہ، معرفہ، ہم، معرفہ کی اقسام میں سے صرف علم اسم کے غیر منصرف ہونے کا سبب بنتا ہے۔ صرف علم جو ہوگا نا معرفہ میں سے وہ غیر، اب معرفہ کی اقسام کتنی پڑھی ہیں ہم نے، سوچیں 7 پڑھی ہیں نا، ان میں سے وہ کہہ رہے ہیں صرف علم جو ہوگا نا وہ غیر منصرف ہوگا، باقی کوئی غیر منصرف نہیں، اسم اشارہ نہیں ہوگا، اسم موصول نہیں ہوگا، ضمائر نہیں ہوں گے، وہ کوئی غیر منصرف نہیں ہوں گے، ان 7 اقسام میں سے صرف آپ کا جو ایک علم ہے پہلی والی وہی غیر منصرف ہوگا، تو معرفہ میں تو یہ آ گیا، اب اجمہ میں دیکھیں، معرفہ تو آپ کو پتہ ہے نا خاص نیم ہوتا ہے، آگے، اجمہ وہ اسم جو عربی کے سوا کسی دوسری زبان کا لفظ ہو، اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں، ایک یہ کہ وہ کلمہ اجمی زبان میں سے وہ کلمہ اجمی زبان میں بھی علم ہو، اور دوسری یہ کہ وہ 3 حروف سے زائد پر مشتمل ہو۔ 3 حروف پر مشتمل وہ اجمی نام غیر منصرف ہوں گے جن کا درمیان والا حرف متحرک ہو۔ ٹھیک ہے، اجمہ وہ اسم جو عربی کے علاوہ کسی اور زبان چاہے وہ انگلش کا ہو، فرینچ کا ہو، کسی کا بھی ہوگا، چائنیز کا ہوگا، غیر عربی نام پشتو کا ہوگا، وہ سب کے سب کیا ہوں گے، وہ اجمہ ہوں گے، ٹھیک ہے، جی اس کے غیر منصرف ہونے کی 2 شرطیں ہیں، اجمہ کے غیر منصرف ہونے کی 2 شرطیں ہیں، ایک یہ کہ وہ کلمہ اجمی زبان میں بھی علم ہی ہو، یعنی اس اپنی زبان میں غیر عربی زبان جو اس میں بھی وہ علم ہی ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ 3 حروف سے زائد پر مشتمل ہو، 3 پر نہ ہو، اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک 3 سے زائد پہ یعنی 4 پہ ہو، 5 پہ ہو، 6 پہ ہو وہ حرف، ایک تو وہ علم ہو اس زبان میں اور دوسرا وہ 3 سے زیادہ حروف پہ مشتمل ہو، اگر 3 حروف پر مشتمل ہوگا، ٹھیک ہے،
तीन हरूफ पर मुश्तमिल वो उजमा नाम गैर मुनसरिफ होंगे जिनका दरमियान वाला हर्फ मुतारिक होगा। क्या कह रहे? तीन हरूफ पर मुश्तमिल वो उजमा नाम, गैर अरबी नाम गैर मुनसरिफ होंगे। गैर मुनसरिफ मतलब समझते हैं ना? ममनू मिन जी। सर्फ, डिप्टोट होंगे जिनका दरमियान वाला हर्फ मुतहर्रिक होगा। अगर दरमियान वाला मुतहर्रिक है तो फिर वो गैर मुनसरिफ होंगे, अगर वो तीन के भी हैं। चार वाले तो सारे ही होंगे, और तीन वाले जो होंगे वो उनका दरमियान वाला, जैसे ऊपर भी हमने कंडीशन पढ़ी कि दरमियान वाला मुतहर्रिक होना चाहिए। अब इसकी मिसालें देख लेते हैं। अब इसमें कुछ इन्होंने याद करने के लिए कहा है हमें कि नोट कर लें। क्या नोट करना है, पढ़ें। याद रहे कि मोहम्मद, सालेह, शोएब, नूह, लूत, हूद, शीस और उजैर नाम मुनसरिफ हैं, ये यानी सारे इन सब पे मुनसरिफ हैं। तनवीन आएगी। कुरान मजीद में इनका सबूत मिलता है। जी। अब देखें, ये किनके नाम है? अंबिया के नाम है ना। अंबिया के नाम। तो ये कितने नाम है? 6 और 2 8 नाम है। ये सारे कुरान मजीद में मुनसरिफ हैं। हालांकि इनमें कुछ ही नाम जो है वो अरबी हैं। अरबी कुछ ही नाम है, मोहम्मद है और ये शोएब है, ठीक है। बाकी जितने भी है ना वो सारे नॉन अरबिक नेम है, इब्रानी जबान के नाम है। लेकिन फिर भी चूंकि ये एक्सेप्ट, कुछ चीजों के आपको पता है ना एक्सेप्शन होते हैं, हर रूल का एक एक्सेप्शन होता है, तो इसको एक्सेप्शन समझ लें कि ये 8 अंबिया के नाम जो हैं कुरान मजीद में आते हैं और ये मुनसरिफ हैं। इनको आपने चाहे नॉन अरबिक हैं, उजमा हैं, जो भी हैं, इनको आपने मुनसरिफ ही कहना, इनको गैर मुनसरिफ नहीं कहना। तो इनको निकाल के बाकी जितने भी अंबिया के नाम कुरान में आ रहे हैं, या वैसे नॉन अरबिक में जैसे फिरौन का नाम आ रहा है और बाकी भी जितने आ रहे हैं, वो उनके ऊपर इमरान का नाम आ रहा है, तो वो क्या है? वो सारे गैर मुनसरिफ, सारे अंबिया के नाम। इन 8 को निकाल के बहुत सारे अंबिया कितनों का जिक्र आता है, ठीक है। तो इसको भी आप कर लें कि 6 8 अंबिया के नाम को याद करना है, या वैसे ही पता ही चल जाता है। सब बड़े बड़े अंबिया हैं, कोई इनमें छोटा है ही नहीं। तो मोहम्मद, साले, शुहेब, नूह अलैहिस्सलाम, लूत, ठीक है, हूद अलैहिस्सलाम, हूदुन है, शीशुन है, शीसुन है, ये सॉरी सा से है, और उजैर। अच्छा, उसके बाद जमा। अब आसान आ गया आपके लिए जमा। जमा के गैर मुनसरिफ का सबब बनने के लिए शर्त यह है कि वो मुंतहल जमू का सीगा हो। मुंतहल हम्म जमू के औजान दर्ज झेल हैं। सिर्फ कौन सी जमा बनेगी गैर मुनसरिफ? जो कि जमा मुंतहल जुमू होगी, ठीक है। और उसके उन्होंने औजान बता दिए, 4 औजान है। तो वो जो है फिर, और ये जो जमा होती है ये फिर एक ही सबब काफी होती है, इसमें दूसरा सबब ढूंढने की जरूरत नहीं होती। अभी ये कह रहे हैं कि अलिफ के बाद क्या हो? तशदीद वाला हर्फ हो, तशदीद ठीक है। अलिफ के बाद 3 लेटर हो, तबाब। ठीक है। 3 लेटर भी हो सकते हैं, 2 लेटर भी हो सकते हैं। अब 3 लेटर होंगे ना तो मिडल वाले के नीचे जेर होगी फिर, जैसे मसाजिद। अच्छा, इनको छोड़ दी, मेरे ख्याल डैश डैश इन्होंने ऐसे ही लगाए हैं। इसकी शराइत ये होती है, मैं आपको बताती हूँ। जब अलिफ जमा आती है तो उसके बाद 2 लेटर या 3 लेटर या एक ही लेटर होता है और उसके ऊपर तशदीद आती है। ये भी 2 के बराबर ही हो गया ना, जी। ये भी 2 के बराबर ही हो गया ना। तो 2 या 3 लेटर में कहती हूँ, अलिफ जमा के बाद 2 या 3 लेटर हों तो वो क्या होता है? वो आपका गैर मुनसरिफ हो जाता है। सही है। ठीक। और उसके बाद जो है, एक और शर्त ये होती है इनकी कि इनके अलिफ के पीछे जो लेटर होते हैं ना, दोनों पे जबर, 2 ही लेटर होते हैं और दोनों पे जबर आ रही होती है। देखें, 2 ही अच्छा। लेटर और जी। दोनों पे जबर आ रही है। आगे बेशक 3 लेटर हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, लेकिन पीछे। सही है। तो अभी आपका ये मफाइलू का वजन है, ये मफाइलू का वजन है, ठीक है। और ये जो है, ये किसका वजन निकालें? क्या निकलेगा? मफाइलू। मफा। ये भी मफाइलों के वजन पे है। हम्म, अ, मफा इलू और मफा इलू। नहीं, मफाइलो तो सिर्फ ये ही है, मफाइलो ये इसी वजन पे है, इसी वजन पे मफाइलो। क्योंकि अलिफ के बाद 2 ही लेटर है ना, तो 2 लेटर हो तो ये मफाइलो का ही वजन बनता है। अब ये मफाइलो कैसे हो गया भाई? क्योंकि यहाँ पे तशदीद के अंदर एक तो दम्मा है और एक सुकून है।
तो ये इस तरीके से आपके मफाइलू के वजन पे ये बन गए। ठीक है, आपको पता है ना, जब पेश आती है और पीछे जेर होती है और उनको मर्ज करना हो तो जेर को जबर को जबरदस्ती गिराते हैं ना, साकिन करते फिर मर्ज करते हैं, तो असल में तो वो जेर है, लेकिन फिर हमने उसको मर्ज करने के लिए गिराया है वहां से, तो वो आपका क्या है, ये मफाइलों के वजन पे है, ये भी मफाइलों के वजन पे है, ये मफाइलों के वजन पे है। तो बेसिकली वो अलफ के बाद 2 ही लेटर है और 3 लेटर है। उसके बाद आपका क्या बन गया? उस्ताजा मेरा यहाँ एक सवाल है, हाँ करें। नवाबू में मीम तो है ही नहीं, तो ये मफाइलू के वजन पे कैसे? जरूरी तो नहीं होता ना, अच्छा। जरूरी तो नहीं होता, कितनी आपने जमा ऐसी पढ़ी है जो कि मफाइलू के वजन पे आती है लेकिन मीम नहीं आता। अलिफ के बाद 2 लेटर होने चाहिए बस। किसी को कोई मिसाल याद आ रही है? कितनी पढ़ी हमने मदीना बुक में सही, वहां। ठीक है, ओके। हाँ, तो आपका वो बनते हैं, मसलन मुझे भी याद निफ नहीं नहीं, जरूरी नहीं है कि मीम आए, मीम जरूरी नहीं है, कुछ भी आ सकता है। ओके, सही है। हाँ, लेकिन मफाती इसमें ना जैसे मफाइलू है ना, तो ऐन और लाम कलमा, तो इसमें ना दाल जो है फा कलमा हो गया, वाव जो है ऐन कलमा, और बा लाम कलमा हो गया, तो मफाइलू मुझे समझ में नहीं आ रहा असल में मेरे। अलिफ के बाद 2 लेटर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? जी 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 जी। तो ये जमा जमा है कि नहीं, मुझे ये बताएं। जी हाँ। जमा ओके, भी ठीक। है, तो फिर अलिफ के बाद 2 लेटर है तो मफाइलू का वजन बनता है ना, पीछे भी 2 जबर आ रहे हैं, सारी शराइत तो पूरी हो रही है, ओके, ठीक। तो मफाइलू के वजन पे है। और जरूरी नहीं है, आपकी बुक्स भरी पड़ी हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैं आपको मिसाल दूं कि बगैर मीम के कौन सी आ रही है मफाइलू के वजन पे। आपकी मदीना बुक में पूरी चार्ट जी बने हाँ हुए हैं, है, जी जी, बुक मुझे 1 याद 2 आ में गया, हाँ, देखिए। जी जी, अच्छा, सही उसके है। बाद आप आगे चलिए। लेकिन अच्छा है जमा आपने वो डाउट दूर कर लिया, और लोगों का भी ये डाउट होता है, मेरा खुद भी वो तो था, फिर मजदर मैंने का मीम है ना बाजी, है जर्फ जर्फ के लिए आया है ना मीम। कौन सा वाला? मीम मसाजिद जो है, ये वाहिद है, ये सजदा भी करने के वाहिद है, लिए। वाहिद पे आपकी तनवीन आ रही है, इस पे जमा आ रही है। आप अपना सवाल दोहराएंगे, मुझे समझ नहीं आया। नहीं, वो मीम जायद जो है वो तो ये जर्फ है ना, इसलिए आया ना बाजी, ये हाँ, वो जर्फ। तो वो रूट वर्ड तो नहीं है ना? जी जी नहीं, जर्फ नहीं है। जर्फ के ऊपर तो हमेशा नहीं आता, देखें इस्मुल फाइल पे भी मीम आ जाता है, मुस्लिमुन मोमिनुन इस्मुल फाइल नहीं है, जी। जर्फ मुकरिमुन। मकान, वो उस हिसाब से जर्फ मकान इसमें है ना इस, बाजी। इसमें कौन सा जर्फ मकान और कौन सा वो है? मसाजिद चलो ठीक है, वो जर्फ है, बाकी तो नहीं है ना। मसाकीन भी जर्फ है ना बाजी, कब रहने जर्फ? की जगह। मसाकीन तो सकन है यस्कुनु से मसाकीन, वो मसाकिन होता है, वो मस्कन होता है ना। मस्कन होता है, और मसाकिन होती है उसकी उसकी जमा है जमा। ना, मस्कन की जमा ही मसाकीन है ना बाजी। जमा ये मुंतहल जुमू है ना, जमा की जमा है ना ये। मसाकीन मिस्कीन की जमा है, ये है उसका वाहिद। हम्म, ये वाहिद लिखे हैं मैंने सारे। जी तो जी, मस्कन की जमा ठीक। कैसी हो गई? मसाकिन होती है वो मसाकिन भी देखें जरा आप, वो भी आपकी किस वजन पे आ रही है? मसाकिन मफाइल की। मफाइलू के वजन पे आ रही है, वो अलग चीज जी है। ठीक है, वो आपका ज़र्फ हो सकता है, मसाकीन नहीं हो सकता। मसाकीन तो ये जगह है ना जहाँ पे आप रहते हैं, सुकून हासिल करते हैं, जहाँ पे मिस्कीन बेचारा तो वो होता है जो एक ही जगह बैठा रहता है सुकून से, उसके पास तो पैसे ही नहीं होते बस में चढ़ने के मैं कोई अपना रोजगार ही जाके ढूंढ लूं कहीं, बस वो बैठा होता है एक जगह पे, साकिन होता है, कुछ नहीं होता उसके पास। जी जी। तो मिस्कीन की जगह है मसाकिन। ठीक है, तो चले, अच्छा है आप लोगों की जब वो सारे डाउट्स दूर हो रहे हैं ना, थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन ये है। फिर जमा मुंतहल जुमू 2 सबबों के कायम मकाम है, यानी एक जमा, अब इसको जरूरत नहीं है दूसरे सबब की, इनको जरूरत नहीं है, एक ही काफी है कि ये जमा मुंतहल जुमू है और इस वजन पे आ रहा है और ये बस इसकी शराइत पूरी हो रही। आगे पढ़ें। ऐसे ऐसे मुफरद अल्फाज, ऐसे मुफरद अल्फाज जो मुंतहल जमू के वजन पर हों वो भी गैर मुनसरिफ करार दिए जाते हैं। अब ये एक और आ गया कि यानी वजन तो मफाइलू और मफाइलू का ही हो, लेकिन वो वाहिद हो,
تو وہ بھی غیر منصرف ہوں گے. اب جیسے یہاں پہ انہوں نے کیا لکھا ہے؟ تماتمو. اب تماتم. مفائلو کی وزن پہ، لیکن یہ واحد ہے، ایک ٹماٹر کو کہتے ہیں، تو یہ بھی غیر منصرف ہے. اسی طرح یہاں پہ دیکھیں الف کے بعد 3 لیٹر آ گئے نا، مفائلو کی وزن پہ تباشیرو آ گیا. اب ایک چوک کو کہا جاتا ہے، یہ جمع نہیں ہے، تباشیر ایک چوک کو کہا جاتا ہے. واحد کا بھی اگر آپ کے اس وزن پہ آ جاتا ہے تو وہ بھی کیا ہوگا؟ مفائلو کے وزن پہ ہی ہوگا. پھر وہ کوئی بھی غیر واحد لفظ منصرف. اگر مفائلو کے وزن پہ آ جاتا ہے تو وہ بھی غیر منصرف ہی ہوگا، اس کو آپ منصرف نہیں بنائیں گے کیونکہ وزن وہی آ گیا. صحیح ہے. چلیں آگے ترکیب. نمبر 6 ترکیب. 2 کلموں کا ملانا ترکیب کہلاتا ہے، اور 2 کلموں کے ملنے سے جو لفظ بنتا ہے اسے مرکب کہتے ہیں. مرکبات ناقصہ اور جملہ اس ترکیب میں شامل نہیں ہیں. مرکبات ناقصہ کون کون سے ہیں؟ وہ اس میں شامل نہیں ہے. آپ کا مرکب اضافی، مرکب مرکب توصیفی، وہ سب شادی. اس میں شامل نہیں ہے. اور جملہ بھی اس میں شامل نہیں ہے کیونکہ جملے کو بھی مرکب ہی کہتے ہیں، بس وہ مرکب تام ہوتا ہے اور یہ مرکب ناقص ہوتا ہے نا. ہوتے تو دونوں مرکب ہی ہیں نا. سمجھ آئی میری بات؟ اب یہاں پہ جو مرکب بنا رہے ہیں وہ والا مرکب بنا رہے ہیں جیسے وہ میں نے بتایا کہ ایک بت کا نام اور ایک شہر کا نام ہے نا. قرآن مجید میں اس کی 2 مثالیں آتی ہیں. اور ویسے اگر آپ مثال بنانی ہو تو جیسے آپ کا ہے نا کہ مرکب عددی بناتے ہیں آپ، ہے نا. اب وہ مرکب ناقص تو نہیں ہے نا، تو وہ بھی آپ کا دو اسما ملتے ہیں تو وہ مرکب بنتا ہے، تو وہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو پھر ترکیب کہتے ہیں. اور آگے کیا ہے؟ نمبر 7. الف و نون زائدتان. الف نون زائدتان سے مراد یہ ہے کہ وہ الف و نون کلمہ کے حروف اصلیہ میں سے نہ ہوں. ان کے غیر منصرف کا سبب بننے کی 3 صورتیں ہیں. چلیں جی 3 صورتیں پڑھتے ہیں ابھی. نمبر 1. نمبر 1 علم کے آخر میں ہوں، جیسے عثمان، نعمان. ہاں، علم کے آخر میں الف نون آئے. الف نون آ رہا ٹھیک ہے. تو پھر وہ کہ علم کے آخر میں آنا چاہیے، پہلی شرط یہ ہے. ہے. ٹھیک ہے. الف نون تو بہت سی جگہ پہ آتا ہے، انسان کی جگہ، انسان میں بھی آتا ہے الف نون تو اینڈ پہ، لیکن وہ غیر منصرف تو نہیں ہے نا. تو وہ علم کے آخر میں کوئی بھی عمران ہو، عدنان ہو، سلیمان ہو تو وہ غیر منصرف ہو جائے گا. علم میں الف نون زیادہ. ایسی صفت جس کے آخر میں ہو، آخر میں ہو یا جس تو کی علم کے آخر میں ہو یا صفت کے آخر میں ہو جس کی مونس فالانتن کے کے وزن پر وزن نہ پر ہو، نہ ہو. جیسے جیسے سکرانو، جیسے سکرانو، کیونکہ اس کی مونس سکرا آتی ہے. سکرا آتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ اس کو تو چھوڑ دیں، پہلے آپ مین چیز سمجھ لیں کہ وہ علم جس میں پہلی بات یہ ہے کہ وہ الف نون جو ہے وہ روٹ ورڈ کا حصہ نہ بنے، ایکسٹرا ہوں، پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ وہ علم کے آخر میں ہو اور صفت کے آخر، بس اتنا ہی یاد رکھنا. ٹھیک ہے. اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد نمبر 3. ایسے اسم کے آخر میں ہوں جس کی مونس ہی نہ ہو، جیسے رحمانو. اب رحمان آپ کو پتہ ہے رحمان نون نہیں ہوتا ہے، اور یہ صفت کا صیغہ ہے رحمان. اور یہ کیا ہے؟ صفت کا صیغہ تو ہے ہی، لیکن یہ علم بھی ہے نا، دونوں ہیں. لیکن اس کی مونس نہیں ہے، رحمان کی کوئی مونس نہیں ہوتی. تو ایسے اسم کے آخر میں آئے جس کی مونس، یہ تو بہت ہی آسان ہو گیا نا. یعنی یا تو وہ صفت کا صیغہ ہو یا علم کا ہو یا پھر جس کی مونس نہ ہو وہ لفظ ہو. تو اس میں رحمان کی مثال انہوں نے دے دی. اس کے بعد نمبر 8 وزن فعل. وزن فعل کسی اسم کا ایسے وزن پر ہونا جو صرف افعال کے ساتھ خاص ہو. اگر وہ اسم ایسے وزن پر آئے جو اسم اور فعل میں مشترک ہو تو اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے شروع میں علامات مضارع الف نون یا تا میں سے کوئی حرف ہو اور اس کی مونس گول تا کے ساتھ نہ آئے، جیسے احمدو اور یشکرو. بالکل. یعنی وزن فعل، اب فرض کرو کہ ایک ہی وزن پہ، جیسے افعلو کے وزن پہ وزن فعل کا بھی وزن آ رہا ہے، متکلم مضارع متکلم کا وزن آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہی افعلو کا وزن اسم کا بھی ہے، دونوں ہے نا. تو اب کیا کریں گے؟ تو اب اس کے لیے انہوں نے شرط بتائی ہے کہ شرط یہ ہو کہ جو آپ کا اسم آ رہا ہے نا، جیسے احمدو اسم ہے نا،
تو اس کے شروع میں کیا ہو پھر یا فلو کے وزن پہ ہے تو اس کی شروع میں علامت مضارع ہو. ٹھیک ہے. اور یہ کس وزن پہ ہے؟ یفعلو کے وزن پہ ہے تو اس کے شروع میں بھی علامت مضارع ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو اسم کا معنی بھی دیتے ہیں اور اس کا بھی فعل کا بھی معنی دے رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس میں وہ جو اسم آ رہا ہے نا اس کے شروع میں علامت مضارع آنی چاہیے تاکہ وہ وزن فعل کہلائے پھر. ٹھیک ہے. اس لیے احمدو کو ہم جب کہیں گے نا کہ یہ غیر منصرف ہے، تم اس کی وجہ افعلو کا وزن نہیں بنائیں گے، ہم وزن فعل بنائیں گے جو میں نے شروع میں بتا دیا تھا. اس کو ہم افعلو کا وزن نہیں کہیں گے، اس کو ہم کہیں گے وزن فعل. ایک تو یہ علم ہے اور دوسرا کیا کہیں گے؟ وزن فعل. اور اس میں کیا کہیں گے؟ یشکرو میں. یہ بھی کوئی مجھے لگتا ہے کوئی اسم کا میننگ دے رہا ہے تو یہ فعل کے وزن پہ، لیکن ہے یعنی اس وزن پہ آپ کے اسم بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر وہ کیا ہوں گے؟ ان کی شروع میں علامت لگی ہونی چاہیے، جو علامت مضارع ہوتی ہے وہ لگی ہونی چاہیے، اور پھر آپ ان کو وزن فعل میں ڈالیں گے، جیسے احمدو کو آپ نے وزن فعل میں ڈالا. یہ اس پہ آتے ہیں کچھ لفظ. ٹھیک ہے. انہوں نے ایسے نہیں دیا، فضول میں نہیں دیا یہ. تو یہ بھی وزن فعل ہے، یہ بھی وزن فعل ہے، لیکن ہیں دونوں اسم. اچھا، عدل. عدل پہ آ جائیں. عدل کے لغوی معنی پھیرنا ہے. لغوی. صیغے کو لغوی نہیں، لغوی. سوری لغوی عدل معنی. کے لغوی معنی پھیرنا ہے. صیغے کو ایک قانونی صورت سے دوسری صورت کی طرف پھیرنا گرامر کی اصطلاح میں عدل کہلاتا ہے. مثلا عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی اصل عامر تھی، لیکن عامر سے پھیر کر اسے عمر بنا دیا گیا. اب عامر یعنی ان کس؟ تعدیل. عامر اور غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے. اور فاعل ان کے وزن پہ آ رہا ہے، روٹ ورڈ وہی ہے، عین میم را. عامر ہے نا. اب عامر کو پھیر کے اس صیغے کو تو عمرو بنایا گیا ہے. اس عمل کو جو ہے عدل کہتے ہیں، تعدیل کرنا. تعدیل کرنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اچھا، اگر اس کی آگے پڑھیے. اگر اس کی دلیل اگر اس کی موجود ہو. دلیل موجود ہو تو اس کو عدل تحقیقی کہتے ہیں. تحقیقی. تحقیق کہتے ہیں اس زبر کے کو ساتھ. عدل تحقیقی کہتے ہیں، اور اگر دلیل موجود نہ ہو تو یہ عدل تقدیری کہلاتا ہے. عدل اب یہاں پہ تحقیق. تو عدل موجود ہے، نظر آ رہا ہے نا، دلیل موجود ہے نا کہ عامر ان سے بنا ہوا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہمارے پاس، وہ لفظ نہیں ہوتا جس سے اس کو بنایا گیا ہے، اور اس کا کوئی اور سبب بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. علم ہوتا ہے لیکن علم کے ساتھ ہمیں دوسرا سبب نہیں مل رہا ہوتا، تو پھر ہم اس کو عدل تقدیری کہہ دیتے ہیں کہ وہ لفظ ہمیں مل نہیں رہا تو عدل تقدیری کہہ اچھا. دیتے ہیں. اگر نظر آ رہا ہے تو عدل تحقیقی کہہ دینے، جیسے عامر کے. آگے کیا ہے؟ عدل تحقیقی کی مثال. عدل تحقیقی کی مثال مثنیٰ ثلاث رباع ہیں کہ ان کے معنی بالترتیب 2 2 3 3 اور 4 4 ہیں، اور اصل میں یہ اسنانی ثلاثتن ثلاثتن اور اربعتن ثلاثتن اربعتن. ثلاثتن اور اربعتن اربعتن تھے. جب دو دو لفظ آتے ہیں نا قرآن مجید میں، آپ دیکھیں ثلاثتن، دو دو آتے ہیں تو اس کی جگہ پھر وہ لے آتے ہیں غیر منصرف. ٹھیک ہے. اور یعنی ان دو کو ملا کے ایک بنا دیتے ہیں. تو یہ اس میں بھی تعدیل ہوئی ہے، اور یہ تعدیل کیونکہ ہمیں ان کا پتہ ہے لفظوں کا کہ اس سے یہ بنے ہوئے ہیں تو اس لیے عدل تحقیقی کہہ دیتے ہیں. عدل جبکہ عدل تقدیری کی مثال عمرو زفرو ہیں کہ یہ فاعل کے وزن سے بدلے گئے ہیں، اور یہ فرض کیا گیا ہے کہ یہ فرض کیا گیا ہے، یہ فرض کیا گیا ہے کہ یہ عامر سے بدلا ہوا ہے. تحقیق نہیں ہوئی ہوئی اس کے اوپر، ان کو صحیح پتہ نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ تقدیری پھر اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ زفرو بھی جو ہے یہ بھی اس سے بدلا ہوا ہے. فاعلن کے وزن پہ تھے اور یہ بھی فاعلن کے وزن پہ تھا، یہ بھی، اور پھر اس میں تعدیل کر کے اس کو عمرو کے فعلو کے وزن پہ لے آئے. تو فعلو کے وزن پہ جو بھی لفظ آئے گا اس میں عدل تقدیری ہی ہوگا. جیسے کوزا قوس قزح کہتے ہیں نا، تو اسی طرح دو چار اور نام ہیں جو شاید آگے بتا دیں گے. اس کے بعد کسی اسم کے غیر منصرف ہونے کے کسی اسم کے غیر منصرف ہونے کے 2 اسباب میں سے ایک سبب یا تو لازماً علم ہوگا یا پھر وصف. علم اور وصف دونوں ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. ہاں
یہ آپ نے بتایا ہوگا. یہ میں نے بتایا، پہلا پارٹ بتایا، جی. سیکنڈ والا نہیں بتایا. علم اور وصف دونوں ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو کوئی بھی غیر منصرف ایسا نہیں ہوگا جو علم بھی ہو اور وصف بھی ہو. یا تو وہ وصف ہوگا یا علم ہوگا، اور اس کے ساتھ پھر دوسرا کوئی سبب آئے گا. ٹھیک ہے نا. اب علم کے ساتھ دوسرا سبب جو آ رہا ہے وہ یہ انہوں نے بتایا ہے. نمبر 1 جیسے آپ تانیث. کا زینبو ہے، دوسرا سبب کیا ہے؟ یہ ایک تو سبب علم ہے، دوسرا کیا ہے؟ تانیث دوسرا ہے تانیث. نا. جی. فاطمہ یہ تو ہے. مؤنث ہے. اب یہ وہ والی تانیث نہیں ہے جو ایک ہی سبب کافی ہوتا ہے. اس میں تبھی اس میں دو سبب بتائے گئے ہیں، علم بھی بتایا گیا اور تانیث بھی بتایا گیا، کیونکہ یہ وہ والا الف تانیث نہیں ہے نا. جی. پھر یہاں نمبر پہ 2 اگر کبرا یا ہاں. صغرا ہوتا تو وہ تو ایک ہی کافی تھا نا، وہ تو الف تانیث تھا. جی. ٹھیک ہے. لیکن ابھی جی. یہاں پر کیا ہے؟ دو سبب چاہیے، ایک علم ہے اور دوسرا تانیث ہے. تو ہر لفظ کو جو بھی غیر منصرف دو چاہیے، یا تو اس کے ساتھ ایک علم ہوگا اور پھر ان میں سے جو باقی بچ جاتے ہیں، میں نے اس لیے آپ کو دو میں کروا دیا تھا نا، ان سب کو نو جی. کو ایک علم بنوا دیا تھا اور ایک تانیث، ایک میں نے صفہ کا بنوا بس. دیا تھا، صفت بنوا دیا، وصف بنوا دیا تھا. جی. صفت بھی کہہ سکتے ہیں، وصف بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جتنے بھی آپ علم لائیں گے اس کے ساتھ دوسرا سبب بھی چاہیے، اور یہاں پہ وہ صیغے لائیں گی جو صفت کے ہوں گے اور ان کے ساتھ دوسرا سبب چاہیے. لیکن دونوں نہیں ہو سکتے کہ آپ کوئی ایسا لفظ لے آئیں یہاں صفہ کے اس میں یا علم کے اس میں لے آئیں جو صفت بھی ہو اور علم بھی ہو، اور یا یہاں پہ ایسا لے آئیں جو صفت بھی ہو اور علم بھی ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. ان کے ساتھ جو آئیں گے وہ نو میں سے کوئی دوسرا ہی آئے گا، صفت نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے. اور نہ صفت کے ساتھ علم آ سکتا. اب دیکھ لیں، ابھی یہاں پہ عجمہ میں دیکھ لیں آپ. عجمہ میں کیا ہے؟ پہلی صفت کیا ہے؟ ابراہیم علم ہے، دوسری عجمہ اللہ ہے میرا ٹھیک ہے. نا، عجمہ. پاکستان میں کیا ہے؟ پہلی علم ہے اور دوسرا عجمہ ہے. جی. ایسے ہی ہے نا. علم کے ساتھ وصف تو نہیں آ رہا نا. علم کے ساتھ ایک علم آ رہی ہے اور ایک عجمہ آ رہی ہے. یہاں پہ ایک علم آ رہی ہے، ایک تانیث آ رہی ہے. تو چیزوں کو سمجھیں. اچھا، اس کے بعد الف و نون زائدہ تان، اس میں دیکھ لیں ابھی. جیسے علم ہے اور الف نون زائدہ تان ہے. الف نون ہے اور علم ہے اور الف نون زائدہ تان. ہم. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ یہ نہیں ڈال سکتے کہ شعبان بھی علم ہے. لوگوں کے نام ہوتے ہیں. میرے ٹیچر کا نام شعبان تھا. میں کہتی تھی کیوں نام شعبان ہے؟ تو ان کا نام شعبان تھا. لوگ رکھتے ہیں، رمضان بھی رکھتے ہیں، شعبان بھی ہم. رکھتے ہیں. تو یہ اس کا وہ ہے نا. تو اب یہ علم ہے، یہ صفت کا صیغہ نہیں ہے. ہم. میں نے آپ کو ویسے بھی بتایا ہے کہ جب صفت کا صیغہ ہوتا ہے نا تو اس کا وہ نام بن جاتا ہے، تو اس میں سے صفت تو ویسے ہی نکل جاتی ہے. جی. بتایا ہوا ہے نا میں نے. ہاں جی. ہم زیادہ تر نام ایسے رکھتے ہیں جو صفت کے صیغے ہوتے ہیں. ہم. تو ہماری کلاس میں اس میں بھی آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے صفت کے صیغے پہ نام رکھے ہوئے ہوں گے. لیکن کیا ہوتا ہے جب علم بنتا ہے تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ کسی کا نام ایمان ہو تو وہ ایمان والی بھی ہو. یہ ضروری نہیں ہے. کوئی عابدہ ہو تو وہ ٹھیک ہے نا، عبادت کرنا. عبادت بھی جی. کرنے والی ہو. مجھے باقی نام آپ لوگوں کے یاد نہیں آ رہے، یہ دو ہی آئے. تو اب یہاں پہ یہ ہے کہ اب یہ علم ہے، پیور علم ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہے آپ کا دوسرا کیا آ رہا ہے؟ الف نون زائدہ تان. الف نون زائدہ تان. اس کے بعد وزن فعل آ گیا. ٹھیک ہے. اب علم وزن ہو اور ایک وزن علم فعل. ہے، یہ بھی علم ہے. یہ بھی علم ہے، کیونکہ ہم نے کہا نا علم کے ساتھ بتا رہے ہیں نا. علم کے ساتھ دوسرا سبب بتا رہے ہیں نا. ابھی صفت کے ساتھ نہیں بتائے، وصف کے ساتھ نہیں بتایا، ابھی صرف علم کے ساتھ بتا رہے ہیں. تو یہ بھی یہ علم ہے، میم یہ بھی تھوڑا سا علم. سمجھ نہیں آیا کہ فعل مضارع جو ہے وہ کیسے علم ہو سکتے ہیں. نہیں، وزن بتایا انہوں نے. یہ بھی فعل مضارع کا وزن نہیں ہے. حمیدہ سے بنائیں، ہاں یحمدو لیکن ہوتا ہے، استاد ہاں یحمدو، ہاں. تحمدو. احمدو تو تکلم. ہاں. ہاں، احمدو تو تو اسی طرح اسم ہے، یشکرو بھی، یشکرو جی. بھی ہو سکتا ہے نا. لیکن یشکرو تو فعل نہیں نہیں ہے. نہیں، یشکرو اسم. ایسے تو اس کو بھی کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ فعل ہے. سب کو پتا ہے کیا ہے یہ. احمدو تو پتا ہے کہ ہاں مطلب نام ہے نا، لیکن لیکن یہ وزن فعل، شکر یشکرو. لیکن دوسرا سبب وزن فعل تو ہے نا. تو اگر میں کسی کو بتاؤں تو بولیں گے یہ تو افعلو کے وزن پہ، یہ تو اس کا تو افعلو وزن ہے. تو افعلو تو اسم ہوتا ہے، کوئی مانے گا ہی نہیں نا. تو جب آپ اس کو مان رہے ہیں تو پھر اس کو بھی مان لیں. ہمیں نہیں پتا نا، وہ جنہوں نے کتاب لکھی ہے ان کو پتا ہے کہ وزن فعل کا ہے، لیکن اس کے اوپر اسم بھی آتے ہیں.
تو جب اسم آئے گا علم آئے گا کوئی، علم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علم نام ہوتا ہے نا. تو جی کوئی نام اس ہوں، وزن پہ آئے گا تو اس کا آپ دوسرا سبب کیا دیں گے؟ وزن فعل دیں گے. آپ دیکھیے گا بہت سارے نام ابھی ذہنوں میں نہیں آ رہے، لیکن بہت سارے نام اس وزن پہ ہوتے ہوں گے. ایسے نہیں ڈالا گیا اس کو یہاں وزن فعل. اس کے پیچھے بڑی ڈائریکٹ بڑی ہمیں نہیں پتا. تحقیق ہوتی ہے نا. ہمارا نہیں اتنا، ہمیں تو یہی پتہ ہے، احمد کا پتہ ہے، انور کا صحیح. پتہ ہے، ارشد کا پتہ ہے نا. ہم تو انہیں کو کریں گے نا. ارشدو، احمرو، انورو، یہ سارے کیا ہیں؟ اب میں اس پہ ایک علم کہیں گے اور دوسرا کیا کہیں گے؟ وزن فعل کہیں گے. وزن فعل. ہمیں یہ والا نہیں پتا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب یہ اسم نہیں ہے. اسم ہے لیکن دوسرا اس میں کیا ہے؟ ایک تو علم ہے اور دوسرا وزن فعل. اب سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ جی. اب آپ ڈھونڈنا. شاکرہ بھی تو نام ہوتا ہے نا؟ جی شاکرہ. ہاں شاکرہ ہوتا ہے، لیکن وہ شاکرہ اس میں تو نہیں ہوتا نا. یہ وزن اس میں فیل ہاں نہیں رہی. ہاں اس میں تو گول وزن تا آ رہی ہے نا، فعل. اس میں تو ہوں، تانیس صحیح. ہے نا. وہ یشکرو کے وزن پہ تو نہیں آ رہا. ایسے تو ڈھونڈنے ہو تو بہت ہے، شاکر بھی ہے لیکن سیم اس وزن پہ کوئی علم لانا تو ہوتا ہوگا نا، ہمیں نہیں پتا. صحیح. میں بھی ہمیں جب پتہ لگیں تو بہت سارے پتہ لگ جائیں، ابھی نہیں پتا تو نہیں پتا. ہوں، سر نے بھی کوئی لشکر، ایگزامپل. سر یشکرو، لشکر ہو ہاں گیا. یشکرو کے نیم پہ علم ہے، اور اس کا جب ہم دوسرا سبب بنائیں گے علم کا تو وہ وزن فعل بنائیں گے، کیونکہ وہ علم مضارع کے وزن پہ آ رہا ہے. مجھے آتا بھی تھا لیکن مجھے بھول گیا ہے، مجھے نہیں بتا رہی اس وقت، مجھے نہیں یاد آ رہا. میں بھی لشکر، ایسے ہاں. تو اب آگے چلتے تک ہمارا یہ ٹاپک ختم ہو جائے. ترکیب کیا ہے؟ ترکیب جیسے ہاں حضرموتو، مادی قریبو. ہاں یہ دونوں قرآن سے آئے ہیں، اور ایک اور بھی میں نے بتایا تھا، با لبک. 3 ہو گئے نا. یہ تینوں قرآن میں آتے ہیں. یہ بھی جگہ کا نام ہے، یہ بھی جگہ کا نام ہے، علم ہے. ٹھیک ہے. تیسرا میم اور لکھتے ہیں. کیا با لبک؟ وہ تو اسی طرح سے لکھا جاتا ہے، قرآن مجید میں آتا ہے. وہ ایک بت کا نام ہے اور ایک اس طرح سے با الون بت، اور یہ شہر کا نام ہے با لبک. بک تو اس طرح لکھا جاتا ہے. آپ قرآن پڑھیں گے نا تو ابھی آپ کو خود جی. بخود نظر آ جائے گا، کیونکہ پہلے تو ہم اندھوں بیروں کی طرح گرتے رہے نا قرآن پہ، کبھی سوچ کے پڑھا ہی نہیں. ابھی لفظ خود ہی بولیں گے. ٹھیک ہے. تو حضر موت بھی آپ کو نظر آئے گا، مہدی کرب بھی نظر آئے گا، سب نظر آئیں گے ابھی. تو یہ ترکیب ہے. 2 اسما ہیں، ان کو آپس میں ترکیب کر کے بنایا گیا ہے. جیسے 2 شہروں کے نام ہیں تو ان کو بنا، ایک بت کا ایک شہر کا، تو شہر کا نام بنا دیا. اچھا اس کے بعد عدل. عدل آپ کیا ہے؟ وہ جو عامر ان سے بنا ہوا ہے. ابھی یہ جو عدل ہے یہ تقدیری ہے، کیونکہ ان کا وہ ثلاثہ تو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ وہ ثلاثو بن گیا ہے نا. اسنانی کیا بن گیا تھا، وہ ہم نے بنا لیے تھے، وہ ہمیں پتا تھا. لیکن یہ والا جو ہے اس کا وہ کہتے ہیں کہ شاید عامر اس کا اصل ہے، فائلون کا وزن ہے، اس سے بنایا گیا. حبل بت کا نام ہے، یہ ان کو پتا ہے، حبل بت کا ہی نام ہے اس میں بھی. زحل ستارے کا. ہاں اس کو فوالو کے وزن پہ لایا گیا نا، زوہالو کے وزن. اسی طرح کوزا او بھی ہوتا ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں، قوس قزح کہتے ہیں نا، تو وہ بھی جی اسی وزن پہ ہے. ٹھیک ہے. تو قزح ان سے بنا ہوا ہے. تو بہرحال یہ عدل تقدیری ہے. آج آپ نے ایک نئی بات بھی سیکھ لی کہ عدل تقدیری ہے. اچھا اس کا وزن فوالو پہلے بھی پیش ہے، پھر بھی پیش ہے، بیچ میں مڈل میں زبر ہے. تو یہ اچھا وصف کا دوسرا سبب، وصف کے ساتھ دوسرا سبب. جو 2 گروپ میں نے بنائے تھے نا، علم کے ساتھ سارے آگے جتنے بھی ہم نے پڑھے تھے، جتنے بھی پڑھے تھے نا، تانیس پڑھا تھا، عجمہ پڑھا تھا، وزن فعل، ترکیب، عدل، کتنے ہو گئے؟ 4 اور یہ 2 6. ٹھیک ہے. اور علم اور وصف ملا کے 8 ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے 1 رہ جاتا ہے، کیونکہ ہم نے ٹوٹل 9 پڑھے تھے نا. جی. تو 2 تو ہمارے وصف اور علم ہو گئے، اور باقی جو 6 یہاں پہ آ رہے ہیں، یہاں پہ 3 آ رہے ہیں، یہاں پہ 3 ہی آ رہے ہیں. تو وہ جو ٹوٹل 6 اور 3 9 ہو گئے نا، آپ کے پورے ہو گئے یہ. ٹھیک ہے. وصف اور علم الگ الگ ہو گئے، کیونکہ وصف جب آتا ہے تو اس کے ساتھ پھر کوئی اور آتا ہے، علم نہیں آ سکتا. جب علم آتا ہے تو ساتھ کوئی بھی وصف والا صیغہ نہیں آیا، کوئی بھی صیغہ وصف والا علم کے ساتھ نہیں آیا. اور جب وصف آئے گا تو علم بالکل بھی نہیں آئیں گے. اب یہ بھی علم نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، کوئی بھی علم نہیں ہے اس میں سے. ٹھیک ہے. ہم رحمان پڑھتے ہیں، رحمان یہ علم بھی ہے اور وصف بھی ہے. لیکن وہ انہوں نے ایکسیپشن بتایا ہے نا. اچھا
اور انہیں بتایا کہ اس کی وہ جس کی مونس نہ ہونا مذکر ہی اس سے وہ والا. بس کے ساتھ دوسرا سبب. اتنا لمبا چوڑا نہ پڑھیں ان چکروں میں, ٹھیک ہے. نہیں لمبا چوڑا نہیں پڑے, ابھی کے سامنے آ رہی ہے نا مثال, تو اس لیے مطلب اپنا ہاں نہیں وہ آ رہی ہے, رحمانو ہے, رحمان صرف کا صیغہ ہے نا. بس ڈاؤٹ کلیئر کر رہے ہیں اپنا. ہاں ڈاؤٹ کلیئر کر رہے ہیں. تو رحمان صرف کا صیغہ ہے, اگر اس کو علم بھی کہیں تو پھر اگر اس کو علم کے طور پہ بھی لا سکتے ہیں, پھر کچھ اور لائیں گے ساتھ, پھر اس کو صرف کے صیغے پہ لائیں گے تو کوئی اور لائیں گے ساتھ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا علم جس کا جو کہ مذکر ہی ہو, اس کا مؤنث نہ ہو, تو وہ ایکسیپشن میں دے دیا انہوں نے. بس اتنی سی بات ہے. وصف کے ساتھ دوسرا سبب جو ہے نا وزن فعل, جیسے وزن اکبرو فعل آئے گا. احمد. جیسے آپ دیکھیں یہ آپ کا وصف کا صیغہ ہے, یہ بھی وصف کا صیغہ ہے نا. تو کس کیا ہے دوسرا سبب وزن فعل ہو گیا. اسی طرح جوان, سکران, غضبان, جو بھی شبعان جتنے بھی ہوتے ہیں, ایک تو شابان ہوتا ہے, ایک شبعان ہوتا ہے. شبعان کا مطلب ہوتا ہے جو پیٹ فل ہوتا ہے, جس کا پیمپرڈ فل پیٹ بھرا ہوا, تو وہ بھی صفت کا صیغہ ہوتا ہے, اسی وزن پہ آتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ اس کے ساتھ دوسرے جو ہے وہ وصف کا صیغہ ہوتا ہے. اور دوسرا کیا آئے گا, الف نون زائدہ تان آئے گا. وہاں پہ علم کے ساتھ تھا الف نون زائدہ تان, اور یہاں پہ وصف کے ساتھ بس عدل. یہ تھوڑا تھوڑا میں آپ کو پہلے بھی بتاتی رہی ہوں, ورنہ تو ایک دم چیزیں نہیں سمجھ آتی. اب عدل میں کیا ہے, یہ وصف کے صیغے ہیں, ثلاثو, رباع, مثلثو اور مربع, یہ قرآن مجید میں آتے ہیں. اب یہ کیا ہے, یہ وہ کہتے ہیں ثلاثہ سے بنا ہوا ہے, اور اربع سے بنا ہوا ہے, رباع اسی طرح سے یہ بنے ہوئے سارے اوپر ہم نے پڑھے. تو ان میں تعدیل کی گئی ہے, ٹھیک ہے, تعدیل کر کے. اور یہ تبدیل کون سی ہے, یہ تقدیری نہیں ہے, تحقیقی ہے, تحقیقی ہے. اچھا, اس کے بعد اس کے دو وزن ہیں, فعالو بھی ہے اور مفعلو بھی ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھ لیں دونوں وزن آ رہے ہیں یہاں پہ, فعالو کے وزن پہ یہ آ رہے ہیں اور مفعلو کے وزن پہ یہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ آ رہا ہے. اور یہ دونوں جو ہیں یہ فعال کے وزن پہ آ رہے ہیں, دو وزن ہیں. تو یہ عدل ہے. تو اس کا عدل کا وزن جو ہے وہ فعلو ہے, جو دوسرا والا ہے تقدیری جو ہے اس کا عمرو والا. اچھا, اس کے بعد آگے پڑھیں. تھک تو نہیں گئی ہم آپ؟ پڑھ چکے, نہیں نہیں سازا ہم پڑھ ہماری چکے نماز ہیں. کا ٹائم ہو گیا. اوکے, ٹائم ہو گیا. چلیں آپ یہ لوگ جی جائیں, پھر رہ آگے گیا, سے پڑھ لیں گے. نہیں بس یہ ختم ہی ہونے والا ہے بس. یہ تو دو ختم تین ہو رہ گیا گئے. ہے. ہاں جی جس کو جانا ہے پڑھ لے, بغیر پوچھے بھی چلے جایا کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلیے نماز تھوڑا سا رہ گیا تو یہ کر لیجیے آپ. چلیں ہم پڑھ چکے ہیں کہ غیر ہم منصرف پڑھ اسما حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتے, یہ آپ کو پتہ ہے. لیکن دو جی صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں حالت جر, اور یہ آپ کو پتہ ہے, مجھے بتا دیں کون سی دو حالتیں ہوتی ہیں جن میں غیر الکلام. منصرف بھی زیر قبول کر لیتا ہے. آپ کا ٹیسٹ آ گیا. غیر منصرف اسما پر جب ال لگ جائے تو وہ حالت جر قبول کرتے اور ہیں, جب اور وہ جب مضاف وہ بن جائے, جی ٹھیک ہے. مساجد غیر منصرف ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ زبر آئی ہے, یہ غیر زیر نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ یہاں مضاف نہیں بنا. یہاں پہ زیر کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ یہاں پہ یہ مضاف بنا ہے, اس کے آگے مضاف الیہ آ رہا ہے. سمجھ آئیے. جی اور یہاں پہ دیکھیں مساجدو, یہاں پہ مساجدہ, مساجدہ, کیونکہ الف لام نہیں آ رہا ہے اس لیے وہاں پہ زیر نہیں آئی. اب یہاں پہ جب الف لام آ گیا تو زیر بھی آ گیا, منصرف بن جاتا ہے نا. الف لام اتنا پاورفل ہے, مضاف بنانا اس کا اتنا پاورفل ہے کہ وہ آپ کا اس کی وہ زیر آ جاتی ہے. پھر غیر منصرف کو جب مضاف بنا دیتے ہیں تو وہ پاورفل ہو جاتا ہے, پھر وہ زیر لے لیتا ہے, جیسے ال لے لیتا ہے. بس یہ دو ہی کنڈیشن ہے, ختم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. آج یہ ٹاپک تھا, اور اس کو اتنا ہی جتنا آپ کو سمجھ آ گیا اس کو اتنا ہی رہنے دیں. اس سے زیادہ اس کو زیادہ پڑھنے کی کپانے کی ضرورت نہیں, ٹھیک ہے. بس ان سے گزرنا ہے. کتاب میں آئے ہوں میں یہ جب بہت ہی کوئی آپ جائیں گے نا ایڈوانس لیول پہ, ہمیں تو قرآن سمجھنا ہے نا ابھی فی الحال, پہلے وہ تو سمجھ لینا, پھر ہم عربک ٹیکسٹ میں اور ادھر جائیں گے کہیں, ٹھیک ہے. ہمیں حدیث کو سمجھنا ہے, دعاؤں کو سمجھنا ہے, اور ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے. ہمیں تین چیزوں کو سمجھنا ہے کہ ترجمہ ہمیں ڈائریکٹ ہمارے اندر اتر رہا ہو, بس دیٹس اٹ. اس زندگی میں اتنا ہی کر لیں جو ہماری باقی رہ گئی ہے تو بڑی بات ہے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ. صحیح بات ہے. اللہ حافظ. جزاک اللہ جزاک خیر. اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.